अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ और इस नावल की फरमाइश हमसे की है हम चॉइस 1 ने। नावल का नाम है मीर अक्सम और इसकी मुसन्निफ़ा हैं बुशरा सियाल। किस्त नंबर 3। अरूबा अरूबा वो उसे आवाज़ें देने लगा, पानी लाकर उसके चेहरे पर छींटे मारे, उसके गाल थपथपाए। उसके चेहरे पर अजियत की एक दास्तान रकम थी। उसका सर अपनी गोद में रखे वो कारपेट पर बैठा हुआ उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उस लम्हे उस पर इदराक हुआ था कि वो उस लड़की से शदीद मोहब्बत करता है। उसकी तकलीफ़ ने उसे तमाम रात जगाए रखा था। वो बेचैनी और इज़्तिराब के आलम में लान में टहलता रहा था और स्मोकिंग करता रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाहज़ेब ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। अचानक आसमान से एक ज़ख्मी परिंदा घायल होकर गिरा था। लान की घास पर टहलती हुई बिल्ली उसे खाने के लिए भागी। कबल इसके कि वो उसे दबोचती, फारकलीत हसन ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसे उठा लिया और उस लम्हे फ़ैसला हो गया था। अरूबा, उसने आहिस्तगी से उसका गाल थपथपाया। उसके लब होले होले हिल रहे थे। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर तूने गज़ब किया। उसने आंखें खोलकर देखा। फारकलीत हसन उसके बहुत करीब था। वो कुछ समझ ना पाई, बस धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ देखती रही। फिर जैसे उसे समझ आ गई हो कि उसका सर फारकलीत हसन की गोद में है, वो तेज़ी से उठकर बैठी थी। उसकी आंखों की वीरानी, चेहरे पर छाया हुज़्न मलाल हसन को बेचैन कर रहा था। ये सब क्या है? उसने पूरे कमरे में कारपेट पर जगह जगह फैले दुपट्टों की तरफ इशारा किया। अरूबा ने कोई जवाब ना दिया और खाली उस ज़हनी की कैफियत में कभी उसे और कभी दुपट्टों को देखती। फारकलीत हसन आगे बढ़कर दुपट्टे उठाने लगा। इन पर गंद लगा हुआ है, कीचड़ है इन पर। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और दुपट्टा उसके हाथ से लेना चाहा, जिसे हसन ने हाथ पीछे करके उसे देने से इनकार कर दिया। छोड़ दें इसे, वरना गंदगी आपको भी लग जाएगी। उसने दुपट्टा पकड़ना चाहा, मगर फारकलीत हसन ने नरमी से उसे रोका। मुझे इन पर कोई गंदगी नज़र नहीं आ रही, बिल्कुल साफ़ और शफाफ हैं, तुम्हारी तरह। हसन ने कारपेट पर बिखरे तमाम दुपट्टे उठाए और बहुत अकीदत और एहतराम से उन्हें सोफे पर रख दिया। अरूबा खामोश खड़ी उसे ये सब करता देख रही थी। आपको नज़र नहीं आ रहा, मगर मैं देख रही हूँ इन पर। उसने लब भींच लिए थे। हसन आगे बढ़ा और ऐन उसके सामने आ खड़ा हुआ। जो कीचड़ तुम्हें नज़र आ रहा है वो मैं साफ़ कर सकता हूँ, करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की नज़र से नहीं, अपनी नज़र से देख रहा हूँ। तुम खुद को मेरी नज़र से देखो तो। इतना कहकर वो खामोश हो गया। तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी कर रहे हैं। अरूबा ने बुरी तरह से चौंक कर उसकी तरफ देखा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किसी न किसी से तो ज़रूर हो जाएगी। फिर अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो कम अज़ कम ये बेनिफिट तो है ना कि तुम मुझे थोड़ा बहुत जानती हो। मैं तुम्हारे साथ होने वाले हादसे की हकीकत जानता हूँ। अगर तुम किसी अननोन शख्स से शादी करोगी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेंगे। वो हमदर्दाना लहजे में नरमी से बोलकर अपनाइयत से उसे समझा रहा था। मुश्किल की इस घड़ी में जब ईसा अहमद जैसा मोहब्बत का दावेदार शख्स भी उसे छोड़कर भाग गया था, तो हसन का वजूद उसके लिए रहमत के फरिश्ते की तरह था। नवीला रात होने वाले वाक़े से बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। उसके तो वहम गुमान में भी ना था कि अरूबा और ईसा के दरमियान ऐसा कुछ चल रहा है। वो तो ईसा की मोहब्बत में पोर पोर डूब चुकी थी, गर्क हो चुकी थी। उसे तो जैसे उसके सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता था, मगर रात जो हुआ उसके बाद उसे अपना दिल बहुत सुनसान और वीरान लग रहा था। हर चीज़, हर मंज़र बेकार लग रहा था। हर शय बेरौनक थी। ईसा अहमद के मोबाइल पर कई बार कॉल की, मगर कोई जवाब ना मिला। नवीला, वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। मामा दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं। उसने कोई जवाब ना दिया। आगे बढ़कर उसे बाजों के हिसार में ले लिया और उसका सर अपने सीने से लगाया। क्या हो गया? क्यों किया ईसा ने ऐसा? उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। चेहरा मुरझाया हुआ, आंखें सूजी हुईं। सूफिया को अरूबा पर गुस्सा आने लगा, जिसकी वजह से उनकी बेटी इस हाल को पहुंची थी। ईसा को गलत मत समझो, उसने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने आहिस्ता आवाज़ में कहा। क्या मतलब? उसने नासमझी के आलम में उनकी तरफ देखा। ऊपर वाले पोर्शन की लाइट मैंने बंद करवाई थी। ये सब मेरी प्लानिंग थी, अरूबा को रास्ते से हटाने की। अगर मैं ये ना करती तो ईसा की माँ आकर गजनफर से अरूबा का हाथ मांग लेती और हम देखते रह जाते। नवीला शॉक्ड रह गई ये सुनकर। ईसा को कमरे में मैंने भेजा था। मामा, ईसा अब मुझसे शादी करेगा? उसे नई फिक्र लाहक हो गई। ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, बस अभी तो उठकर अरूबा की शादी में पहनने के लिए अपना ड्रेस देख लो। वो मुस्कुराते हुए बोली। अरूबा की शादी? हाँ, आज शाम उसका निकाह और रुखसती है। वैसे है बहुत खुशकिस्मत। इतना शानदार लड़का है फारकलीत हसन, बहुत अमीर और डैशिंग,
मगर ईसा अहमद तो नहीं है ना। बात के इख्तिताम पर वो खबासत से मुस्कुराई, जबकि नवीला गायब दिमागी कैफियत से उन्हें देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे बस ईसा चाहिए था, जैसे भी सही। ईसा अहमद ऑपरेशन थिएटर के सामने बेबस हालत में खड़ा हुआ था। उसके साथ इस वक्त कोई ना था जो उसे तसल्ली देता, उसकी ढारस बंधाता। बेबस और अकेलेपन के उन लम्हों में उसने जाना था कि दुख और परेशानी के वक्त किसी अपने का साथ होना कितना अहम होता है। परेशानी में जब कोई साथ हो तो दिल को बहुत हौसला मिलता है। नरम लहजे में बोले गए अल्फाज तकलीफ़ को ख़त्म नहीं करते तो उसकी शिद्दत में कमी ज़रूर कर देते हैं। और अगर कोई सिर्फ हमारे शाने पर हाथ रख कर अपने होने का यकीन दिला दे तो यही काफ़ी होता है। मगर कभी कभी जब दुख में अपने आंसू खुद पहुँचने पड़ते हैं, अपने आप को खुद तसल्ली देनी पड़ती है, ऐसे में आंसू और तेज़ी से बहते हैं, दिल का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। यही हाल इस वक्त ईसा का था। खौफ के मारे उसका सांस रुक रहा था। ऑपरेशन थिएटर में बेड पर इस वक्त उसकी दुनिया पड़ी हुई थी, पूरी दुनिया, कुल कायनात। इतना बड़ा राज आज तक आपने मुझसे छुपाए रखा क्यों अम्मी? पूरी रात दोनों माँ बेटी आंसू बहाती रही थी। बहुत सारे गम थे जो दोनों को तड़पने और सिसकने पर मजबूर कर रहे थे। आंसू थे कि थमने का नाम नहीं लेते थे। क्या बताती तुम्हें कि ऐसा था तुम्हारा बाप? तुम उससे नफ़रत करने लगती और ये मैं नहीं चाहती थी कि तुम दिल में नफ़रत लेकर परवरिश पाओ, और फिर नफ़रत भी बाप के लिए, और इस एहसास के साथ जीना कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ दिया। उसे एक बदकिरदार औरत कहकर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता बेटे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम बाप से नफ़रत करो, माँ का किरदार तुम्हारी नज़र में मशकूक हो। उन्हें बहुत दुख था कि जो राज इतने साल फरवा से छुपाया वो लम्हों में उसे मालूम हो गया, और इस आगही ने उसे बहुत दुख दिया था। वो शॉक्ड थी। आप दुनिया की बेहतरीन माँ हैं। मेरे सामने पूरी दुनिया भी आकर आपके खिलाफ खड़ी हो जाए तो मैं कभी भी उनकी बातों पर यकीन नहीं करूँगी। आपसे बस एक गिला है, आपको अरूबा को भी अपने साथ ले आना चाहिए था। उसे उन लोगों के पास क्यों छोड़ा? फरवा के सामने अरूबा की सारी ज़िंदगी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी उस घर में क्या हैसियत थी, उसने उस घर में कितने दुख उठाए थे। तुम नहीं जानती फरवा मैं कैसे उस घर से निकाली गई थी। गजनफर अपनी माँ, बहनों और सोफिया की बातों में आकर मेरे किरदार पर शक करने लगे थे। उन्होंने हर बात को जैसे फरामोश कर दिया था। वो मुझसे बहुत सारा झगड़ा, और ये कहकर कि मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, बिजनेस टूर पर जर्मनी चले गए। उनका दर्दनाक माजी फरवा के सामने खुला तो जैसे उनके जख्मों से खुरंड उतरने के साथ फरवा के दिल पर बर्छियाँ चलने लगीं। गजनफर के जाने के बाद मैं 2 दिन भूखी प्यासी अकेली अपने कमरे में पड़ी रोती रही। गजनफर ने ना ही मुझे कॉल की और ना घर में किसी ने मुझे पूछा। तीसरे दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा ऑपरेशन हुआ और तुम दोनों पैदा हुई। गजनफर अपनी माँ को फ़ोन करते मगर मुझसे बात ना की। 2 दिन बाद गजनफर की माँ, बहन और सोफिया ने मुझे घर से निकाल दिया। आते हुए तुम्हें मेरी गोद में डाल दिया, ये कहकर कि गजनफर कहाँ 2 बच्चियों को संभालता फिरेगा। मैं बहुत रोई, मिन्नत समाजत की कि मेरी बच्ची को मुझसे दूर ना करें। इतनी छोटी है, कैसे रहेगी मेरे बगैर? मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैंने गजनफर को काफ़ी अरसा कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उसने मेरी बात ना सुनी और नंबर बदल लिया। मैं उसके ऑफिस गई, उसने मिलने से इनकार कर दिया। मेरे भैया कहते थे मैं जाकर गजनफर से बात करता हूँ। मैंने मना किया, मैं सिर्फ अरूबा उनसे वापस लेना चाहती थी। मगर भैया ने मुझे सपोर्ट ना किया। वो चाहते थे मैं गजनफर से डाइवोर्स लेकर दोबारा शादी कर लूँ। ऐसा मैंने करने से इनकार कर दिया। और फिर फरवा के आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे माँ के दुख ने बहुत रुलाया था। बाप की बेहिसी ने बहुत तकलीफ़ पहुँचाई थी। क्या कोई शख्स इतना भी बेहिस हो सकता है? बाकी की तमाम रात उसने यही सोचते हुए गुजार दी। अभी कुछ ही देर में उसका निकाह था। वो अरूबा गजनफर से अरूबा फारकलीत हसन बनने जा रही थी। हसन उसके लिए बहुत कीमती मगर नफीस ड्रेस लेकर आया था। क्रीम कलर की मैक्सी जिस पर बहुत नफीस और हल्का फुल्का काम हुआ था, साथ डायमंड की लाइट सी ज्वेलरी। वो जानता था इस वक्त वो सुर्ख और हैवी ज्वेलरी पहनकर रिवायती दुल्हन नहीं बन सकती। बेफिक्र रहें, मैं आपकी इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा। आप हर मुश्किल में मुझे अपने साथ खड़ा पाएंगी। निकाह ख्वाह अंदर आया था, उसके साथ शाहजेब था। वो गायब दिमागी से निकाह नामे को देख रही थी। वैसे आप कितनी जालिम और अनरोमांटिक हैं। इतने खुशगवार मौसम में आपके लिए मोहब्बत से कॉफ़ी बनाई, इतने अच्छे मूड में आपको प्रपोज करना चाहा, और आप मुझे कभी किसी और कभी किसी से शादी करने के मशवरे दे रही हैं। आप ऐसी क्यों हैं? निकाह ख्वाह उससे जाने क्या पूछ रहा था, उसे तो कुछ और ही सुनाई दे रहा था, एक नरम और मेहरबान लहजा। मैं नहीं जानता कि किस चीज़ ने आपको मोहब्बत से बदगुमान किया है, मगर मोहब्बत पर आपका यकीन मैं आपको लौटाऊंगा।
اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی اور پھر یکایک منظر بدلا تھا۔ صوفیہ اسے مار رہی تھی، پیٹ رہی تھی، اس کے کردار کی دھجیاں بکھیر رہی تھیں اور وہ لب بھینچے خاموش کھڑا تھا۔ وہ ننگے سر ننگے پاؤں اتنے مجمع کے سامنے زمین پر پڑی تھی اور وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایسے میں فارکلیت حسن آگے بڑھا تھا اور یہی ایک لمحہ اسے فیصلہ کروا گیا تھا۔ اس نے نکاح نامے پر سائن کر دیے تھے۔ شاہ زیب نکاح خواہ کو لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس کی کھڑکی کے اس پار درخت پر بیٹھا کوا اچانک ہی غصے اور ناراضی سے زور زور سے کائیں کرنے لگا۔ پیارے کوے، اس نے اس کی طرف دیکھا، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا تھا، اس نے دیکھا سامنے ماما اور ان کے پیچھے حسن کھڑا ہوا تھا۔ وہ آگے آئیں، اروبا نے نظریں پھیر لیں۔ یہ تمہارا شوہر ہے، ہر لحاظ سے ایک اچھا انسان، تمہیں اب زندگی اسی کے ساتھ گزارنی ہے۔ تمہارا باپ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت دکھ اٹھا چکا ہے، اس میں مزید سہنے کی سکت نہیں، بہتر ہوگا تم پلٹ کر یہاں نہ آنا۔ شاید وہ اس طرح اس ذلت اور رسوائی کو بھلا سکے جو تم نے اس کی جھولی میں ڈالی ہے۔ وہ نفرت اور حقارت سے بول رہی تھی۔ فارکلیت حسن آگے بڑھا، اس نے اروبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ یہ اروبا فارکلیت حسن ہے، کوئی عام لڑکی نہیں جسے آپ اس طرح باتیں سنا کر ٹیز کریں۔ میں آپ کو اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ آپ میری بیوی سے اس لہجے میں بات کریں۔ اروبا خاموش کھڑی دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو میں چپ نہیں رہ سکتا۔ عیسیٰ احمد نے کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا نا۔ وہ اس کے متعلق کوئی بات سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ تم یہاں سے کچھ لے کر جانا چاہتی ہو تو لے جاؤ، وہ اپنی طرف سے بہت بڑی پیشکش کر رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے، جواب حسن نے دیا اور اس کا ہاتھ تھام کر باہر کی جانب بڑھا۔ فارکلیت کے ساتھ اس کے کچھ دوست آئے تھے جو نکاح کے فوراً بعد وہاں سے چلے گئے تھے۔ فارکلیت حسن کے ڈیڈی ملک سے باہر تھے، اس لیے وہ اس نکاح میں شریک نہ ہو سکے۔ غضنفر نے فارکلیت حسن کو اپنے کمرے میں بلوایا تھا، وہ اس سے تنہائی میں ملنا چاہتے تھے۔ وہ اروبا کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کہو یہاں سے چلی جائے۔ وہ رخ پھیر کر کھڑے ہو گئے۔ اروبا کے سینے میں بائیں جانب شدید درد اٹھا تھا، وہ لڑکھڑا گئی۔ فارکلیت حسن سہارا نہ دیتا تو وہ گر پڑتی۔ یہ میری بیوی ہے انکل، یہ ہر جگہ جائے گی جہاں میں جاؤں گا۔ اگر اسے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں تو پھر سوری، میں بھی آپ کی بات نہیں سن سکتا۔ وہ واپس مڑنے لگا تو وہ پکار بیٹھے، رکو۔ وہ رک گیا۔ یہ رکھ لو، انہوں نے چیک پر بھاری رقم لکھ کر اس کی طرف بڑھایا۔ اروبا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک بیٹی کو مشکل میں باپ کا ساتھ، اس کا تحفظ اور سایہ چاہیے ہوتا ہے جو آپ فراہم نہ کر سکے۔ اسے یا مجھے آپ کے پیسے نہیں چاہیے۔ فارکلیت حسن نے چیک پھاڑ کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ میں اپنے ڈیڈی کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث ہوں۔ مجھے یا اروبا کو آپ سے پیسے نہیں چاہیے، میرا سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اللہ حافظ۔ وہ ان دونوں کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اسے ساتھ لے کر وہ پورچ میں آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ فرنٹ ڈور کھول کر اسے بٹھایا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ فروا امی کو دوا کھلا کر مصعب کو ان کے پاس سلا کر غضنفر علی کے آفس آ گئی تھی۔ سر آفس نہیں آئے، سیکریٹری نے اسے بتایا تو اسے شدید مایوسی ہوئی۔ کب آئیں گے؟ اس نے استفسار کیا۔ سر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی تو پتہ نہیں کب آئیں۔ اس نے مصروف سے انداز میں کمپیوٹر کی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھ کر کہا تو فروا مایوسی سے واپس ہٹ گئی۔ وہ جانتی تھی امی اسے دوبارہ گھر سے نکلنے نہیں دیں گی اور وہ غضنفر علی سے بات لازمی طور پر کرنا چاہتی تھی۔ اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے سیکریٹری سے ایک کاغذ مانگا، اس پر پیغام لکھ کر اسے لفافے میں ڈال کر اچھی طرح بند کیا اور سیکریٹری کے پاس آئی۔ جب غضنفر صاحب آفس آئیں تو پلیز یہ انہیں دے دیجیے گا۔ اس نے وہ لفافہ سیکریٹری کو تھمایا اور واپس آ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے سامنے موسیٰ نظر آیا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس سے گزرنے لگی۔ فروا، وہ اسے پکار بیٹھا۔ وہ رک گئی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ خاموشی سے واپس مڑی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ موسیٰ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جان گئی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اندر آ جائیں، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ نہیں، آپ کہیں جو بھی کہنا ہے۔ وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی زیادہ تفصیل سے موسیٰ سے کوئی بات سننا یا کہنا چاہتی تھی۔ آپ کی امی چاہتی ہیں کہ میری اور آپ کی شادی ہو جائے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے آپ سے پوچھ کر مجھ سے بات کی ہے؟ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ رات سے صبح تک وہ اپنی، اروبا کی اور امی کی زندگیوں کے متعلق بہت کچھ سوچ چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ان تینوں ماں بیٹیوں کی قسمت میں محبت اور شاید سکون نہیں لکھا گیا، اور اب اگر عیسیٰ اس سے شادی کے لیے مان بھی جائے تو وہ اس سے شادی نہیں کرے گی۔ وہ اس کی اور اروبا کی شادی کروا دے گی، اور پھر اگر عیسیٰ احمد نہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص کون ہے؟
امی نے مجھ سے نہیں پوچھا تھا کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ کبھی میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی، اس نے نپے تلے انداز میں کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ اور اگر فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہو تو؟ اسے موسیٰ کی بات سن کر رک جانا پڑا۔ تو میرا فیصلہ وہی ہوگا جو امی کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ رکی نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی موسیٰ سے دور ہوتی گئی۔ پہلی مرتبہ اسے وہ سمجھدار لگی تھی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا تھا۔ عیسیٰ فوراً سجدے میں گر پڑا تھا۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے پوری کائنات اس کے ساتھ مل کر مسکرا رہی ہو۔ اس نے فوراً ریسیپشن پر جا کر ڈیڈی کو کال کر دی تھی۔ اپنا فون تو وہ وہیں چھوڑ آیا تھا۔ ابھی اسے ماما سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگلے 12 گھنٹے وہ ڈاکٹرز کی خاص آبزرویشن میں رہیں گی، مگر اس کے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ ماما کی زندگی خطرے سے باہر تھی۔ اسے ڈیڈی کا انتظار تھا اور ان سے زیادہ یہ 12 گھنٹے گزرنے کا جس کے بعد اسے ماما سے ملنے کی اجازت تھی۔ فارکلیت حسن گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اروبہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ گاہے بگاہے نظریں گھما کر اس کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ سگنل پر گاڑی رکی تھی۔ ایک بچہ ہاتھوں میں پھول اور گجرے لے کر اس کے قریب کھڑکی میں جھکا تھا۔ فارکلیت حسن نے ایک نظر لا تعلق نظر آتی اروبہ پر ڈالی اور اس بچے سے پھول اور گجرے لے کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ ویلکم ٹو مائی ہوم، ویلکم ان مائی لائف ڈیئر اروبہ۔ فارکلیت حسن اس سے 2 قدم آگے بڑھا اور اسے مسکراتے ہوئے ویلکم کہا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ اروبہ نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تھینک یو۔ اسے ساتھ لے کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ اسے بیڈ روم میں لے آیا۔ روم کسی طرح بھی نئی نویلی دلہن کے شایان شان نہ تھا۔ وقت بھی کم تھا اور پھر فارکلیت حسن جانتا تھا کہ اس وقت اسے پھولوں سے سجے ہوئے کمرے اور کسی دکھاوے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی ہمدردی اور نرم الفاظ کی ضرورت ہے۔ اس وقت اسے محبت کی نہیں، عزت اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس وقت اس کے دل اور ذہن کی کیا کیفیت ہے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ وہ کس قیامت سے گزری ہے۔ کمرے کے وسط میں کسی مورتی کی طرح کھڑی ہوئی تھی، ایسی بے جان مورتی جو صدیوں سے ایک مخصوص جگہ پر نصب ہو، جس نے کئی موسموں کی سختیاں جھیلی ہوں اور سخت جان ہو چکی ہو۔ کھڑی کیوں ہو، بیٹھ جاؤ نا۔ اس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ خاموشی سے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گئی۔ وہ باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ اس نے وہ پھول اور گجرے لا کر اس کی گود میں ڈال دیے۔ وہ جیسے کسی خیال سے چونکی۔ اروبہ، اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بتاؤں گا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلا رہا تھا۔ میری زندگی میں بہت سی لڑکیاں آئیں، مگر کبھی بھی میں نے کسی لڑکی کو فرینڈ شپ کے لیے خود سے آفر نہیں کی۔ ڈیڈی کی بے تحاشا دولت اور میری پرسنالٹی اور شاہ خرچی کے باعث لڑکیاں خود میرے ارد گرد منڈلاتی رہیں، اور میں بھی انہیں کسی پھول کی طرح توڑ کر چند دن کے لیے اپنے کوٹ کے کالر پر سجاتا، اور جیسے ہی وہ مرجھا جاتا تو نیا پھول توڑنے کے لیے نکل پڑتا۔ مگر تم وہ واحد لڑکی ہو جس نے میرے دل پر، میرے دروازے پر دستک دی۔ نہ صرف دستک دی بلکہ اس پر لگے قفل توڑ کر دبے قدموں اندر داخل ہو گئی، اور میں نے تمہیں ایسا کرنے دیا۔ پتہ ہے کیوں؟ اروبہ اس کی طرف دیکھتی رہی، مگر اس کی قوت گویائی گویا سلب ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ تمہاری پیشانی پر لکھی سچائی نے، تمہارے لہجے کی معصومیت اور کردار کی پاکیزگی نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا۔ کسی بھی لڑکی سے ملاقات کے بعد میں نے کبھی اس کے متعلق نہیں سوچا تھا، مگر تم سے ملنے کے بعد مجھے اپنا اندر بہت خالی خالی محسوس ہونے لگا۔ میرے ہر طرف ویرانی ہو گئی۔ ایک کمی، ایک خلا تھا جو پر ہی نہ ہوتا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا مگر تمہارا کوئی سراغ نہ ملا۔ اروبہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے ہاتھ پر گرنے لگے۔ اس نے اسے رونے دیا۔ وہ خود چاہتا تھا کہ اس کا غم کسی بھی طرح کتھارسس ہو جائے۔ اس سے بہت گہری ہمدردی اور محبت رکھنے کے باوجود وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ غم ایسا تھا جو تمام عمر رلانے والا تھا۔ تم سے مل کر مجھے معلوم ہوا عورت کیا ہوتی ہے، اور عزت وقار کسے کہتے ہیں، اور غیرت کس بلا کا نام ہے۔ تمہارا مجھے غلط نام اور فون نمبر بتانا مجھے باور کروا گیا کہ تمہیں مجھ میں یا میری پرسنالٹی اور سٹیٹس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس نے بایاں ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پونچھ ڈالے۔ تم آج جتنا چاہے رو لو، پر اس غم کے لیے جو زندگی نے تمہیں دیا، تمہارے اپنوں نے دیا، مگر آنے والے وقتوں میں میں تم کو کبھی رونے نہیں دوں گا۔ تم پر لگے الزام کو وقت خود غلط ثابت کرے گا۔ خدا انہیں سزا دے گا جنہوں نے تمہارے خلاف سازش کی ہے۔ وہ ہاتھ اس سے چھڑا کر چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم اس دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہو۔ حسن نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اسے تھپ تھپانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگوتے ہوئے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ پہلی بار کسی لڑکی کے آنسوں نے اسے اتنا تڑپایا تھا۔
अचानक एक ख्याल बिजली के कूंदे की मानिंद उसके जहन में लपका था। उसने रिसीवर एक मर्तबा फिर उठा लिया और तेजी से नंबर डायल करने लगी। बैल जाने की आवाज़ सुनकर उसकी धड़कनें मुंतशिर होने लगीं। एक एक पल सदी के बराबर लगने लगा। हेलो। कॉल अटेंड होते ही उसने शिद्दतों से पुकारा था। उसकी ज़िंदगी तो हमेशा से ही सराबा ज़ख्म थी। उसका वजूद तमाम ज़िंदगी ज़ख्मों की भट्टी में जलता रहा था। उसका जी चाहा कि बेटी को बताए कि उम्र के इस हिस्से में भी ज़िंदगी और किस्मत ने उससे सुकून के चंद लम्हे गुजारने की मोहलत छीन ली थी। उसकी आंखों में एक मर्तबा फिर नमकीन पानियों का ऊंचे दर्जे का सैलाब उमड़ आया था। कैसी हैं आप मामा? उसके लहजे की अफसुर्दगी को महसूस किए बगैर वो नरमी से बोली थी। तुम्हारे डैडी ने मुझे। उसके गले में आंसुओं का गोला सा फंस गया था। अल्फाज कहीं खो गए थे। बेसुकूनी और बेचैनी उसके अंदर भरने लगी थी। उस पर इदराक हुआ था कि दुनिया की किसी भी अदालत में खुद को सच्चा और मजबूत साबित करने के लिए अल्फाज और लबो लहजा भी मजबूत होना चाहिए। टूटे फूटे अल्फाज और शिकस्ता लहजों पर लोग ध्यान नहीं देते। मॉम, यकीनन आप और डैड फिर से झगड़े होंगे। क्यों आप दोनों को सुकून पसंद नहीं है? और एक और बात मामा। वो एकदम गुस्से में आ गई थी। तेज तेज बोलती हुई उसे अंदर तक हिला गई। तो गोया तुम भी। अल्फाज कहीं अंदर ही दम तोड़ गए थे और उसके सर्दी से नीले पड़ते लब बेआवाज़ हिले थे। उसकी बात पर वो एकदम ठिठकी थी। आप प्लीज़ डैडी से झगड़ना छोड़ दें। आपके इन झगड़ों का अहमद को भी इल्म हो गया है। वो कई बार मुझसे पूछ चुके हैं। बारिश तेज़ हो चुकी थी। सड़कों पर बेफिक्री से गश्त करते लोग अब घरों को लौट रहे थे। उसकी बाएं आंख से एक इंतहाई मजबूर और बेबस आंसू निकलकर उसके गाल पर फिसलता हुआ उसके सीने में किसी राज की तरह छुप गया था। वो खाली हाथ और खाली दामन लेकर वहां से निकली थी। किसकी कॉल है? एयरपीस से आवाज़ उभरी थी। सड़कें पूरी तरह बारिश में भीग रही थीं। वो बारिश में भीगती हुई बेसिमत चली जा रही थी। उंगली पर लगे जख्म पर खून जम चुका था। वो इस वक्त हर किस्म के एहसास से आरी हो चुकी थी। मामा, मेरी प्यारी मामा। ईसा उनके हाथ चूम रहा था। कभी उनके मुंह पर प्यार करता। उसे मामा से मिलने की इजाज़त मिल गई थी। वो अब होश में थी मगर ज़्यादा बोल नहीं सकती थी। मगर उसके लिए फ़िलहाल यही बहुत था कि वह सलामत हैं और उसके सामने हैं। तुम मेरी वजह से परेशान रहे, उसके लिए सॉरी मेरी जान। वो हमेशा की तरह पुरशफ़क़त लहजे में बोली। ईसा ने उनके दोनों हाथों को पकड़कर अकीदत से आंखों से लगा लिया। आप बस मुझसे वादा करें, आप मेरे पास रहेंगी, कभी मुझसे दूर नहीं जाएंगी। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह यकीन दहानी चाहता था। वो उस बच्चे की तरह खौफज़दा था जिसका हाथ अनजाने में मेले में अपनी माँ के हाथ से छूट जाता है और फिर दोबारा माँ के मिलने पर वो खौफज़दा होकर उसका हाथ बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ लेता है कि कहीं दोबारा ना छूट जाए। आज का दिन बहुत रोशन और निखरा हुआ था। डैडी भी आ गए थे। वो मामा के पास बैठे थे। ईसा को अब अरूबा की याद आने लगी थी। उसकी तकलीफ़ और बेबसी शिद्दत से सताने लगी थी। मामा की हालत ने उसे अरूबा की मदद से रोक दिया था। चाहते हुए भी वो उसकी मदद नहीं कर सका था। मेरे बताए बगैर आ जाने से सबने उसके साथ क्या सलूक किया होगा, इस ख्याल से ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। अपना मोबाइल भी वो जल्दी में उठाना भूल गया था। कैसे मालूम करूं उसकी खैरियत? उसे बहुत फिक्र हो रही थी। बिल आखिर वो घर चला आया। लाउंज में सोफिया आंटी बैठी सुकून से टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही थी। ईसा, तुम? उस पर नज़र पड़ते ही वो उठ खड़ी हुई थी। मुझे अरूबा से मिलना है, वो सर्द और सपाट लहजे में बोला। अरूबा? वो तमस्खराना अंदाज में बोली। वो खामोशी से उन्हें देखे गया। उसकी तो शादी कर दी गजनफर ने। ईसा को लगा जैसे किसी ने उस पर सातों आसमान गिरा दिए हों। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़े उन्हें देख रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट वो सुन चुकी थी। ऐसा हो चुका है बेटा, इतने अपसेट मत हो। वो आवारा लड़की तुम्हें डिज़र्व ही नहीं करती थी। ईसा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसे लगा था दुनिया एकदम अंधेरी हो गई है, हर सू स्याही फैल गई है। अरूबा उससे बिछड़ गई थी, हमेशा के लिए उससे दूर चली गई थी, कभी भी उसकी ज़िंदगी में वापस ना आने के लिए। रुको ईसा, वो मुड़ा तो उन्होंने पुकारा। उसी लम्हे लाउंज में नवीला दाखिल हुई थी। ईसा को सामने देखकर उसका इतने दिन का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा था। बहुत बुरा किया आपने, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ा था। नवीला भी उसके पीछे गई थी। ईसा, उसने शिद्दतों से उसे पुकारा था। प्लीज़ मेरी बात सुने। वो ना रुका। नवीला भागकर उसके सामने आ खड़ी हुई थी। जो कुछ मामा ने किया वो ठीक नहीं था। प्लीज़ उसकी सज़ा मत दे मुझे। मैं आपसे। शट अप, जस्ट शट अप। वो गुस्से से दहाड़ा था मगर नवीला ने हिम्मत ना हारी। वो जानती थी अगर आज मौका गंवा दिया तो शायद सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। मैं आपके लिए सबको छोड़ दूंगी, आप कहेंगे तो मामा को भी। सतून की ओट में खड़ी सोफिया का दिल किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल डाला था।
انہیں یاد آیا اسی طرح برسوں پہلے انہوں نے غضنفر علی سے محبت کی بھیک مانگی تھی اور آج تک وہ ان کے سامنے بھیکارن ہی تھی۔ وہ جانتی تھی بھیک اور خیرات میں ملی محبت کوئی خوشی اور سکون نہیں دیتی۔ شدید نفرت کرتا ہوں میں اس گھر کے مکینوں سے، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا کسی کی۔ نویلا کے ہاتھ جھٹک کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ خالی کاسہ دل لیے کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ امی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ فروا نے بہت مشکل سے انہیں میڈیسن کھلا کر سلایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا دم اندر گھٹ رہا تھا۔ وہ لان میں ٹہلنے لگی۔ ایک دن تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، کوئی اس کے آس پاس بولا تھا۔ اس نے تڑپ کر ارد گرد دیکھا۔ جو گندگی لگ جائے تو وہ صاف ہو جاتی ہے، مگر جو کیچڑ انسان دوسرے انسانوں کے کردار پر اچھالتے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا کبھی بھی۔ بھیگا اداس لہجہ اس کے قریب ابھرا تھا۔ فروا کا دل کٹنے لگا تھا۔ کیوں کیا میں نے ایسا تمہارے ساتھ؟ تم تو بہت اچھی تھی، بہت نرم مزاج، احساس کرنے والی، معاف کر دینے والی۔ کیا اب اگر میں تم سے معافی مانگوں تو تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس کے ذہن میں سوالات کی یہ الغار تھی۔ دل تھا کہ کسی طرح نہ سنبھلتا تھا۔ اسے کبھی عروبہ کے دکھ رلاتے اور کبھی امی کے۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا تھا۔ عیسیٰ احمد، تو اب تمہاری یادوں کو ہمیشہ کے لیے دل کے قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا۔ آنسو ایک مرتبہ پھر بہنے لگے تھے۔ کچھ اسیر لوگوں کے ہاتھ کی لکیروں میں قسمتیں نہیں ہوتی، عمر قید ہوتی ہے، جگ ہسائی ہوتی ہے، کب رہائی ہوتی ہے، بس جدائی ہوتی ہے۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ امی، وہ تیزی سے ان کے قریب آئی تھی۔ ان کا سانس تیز تیز چل رہا تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ اس کی جان پر بن آئی تھی۔ موسیٰ کو بلاؤ، وہ بمشکل بول پائیں۔ فروا تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ موسیٰ علی کے بیڈ روم کے سامنے کھڑی وہ زور زور سے دروازہ دھڑ دھڑا رہی تھی۔ صوفیہ کے بہت سمجھانے کے بعد غضنفر علی آفس آ گئے تھے۔ انہیں لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا، خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر صوفیہ نے انہیں یقین دلایا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سیدھے اپنے آفس میں آئے تھے۔ لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھ کر وہ چیئر پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی سیکریٹری سلام کر کے اندر آئی۔ سر، یہ کچھ فائلز پر آپ کے سائن چاہیے۔ اس نے فائلز ان کے سامنے میز پر رکھ دیں۔ وہ خاموشی سے ان پر سائن کرنے لگے۔ کچھ ضروری باتیں ڈسکس کر کے وہ چلی گئی۔ وہ بھی بیزی ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ سر، یہ آپ کے لیے۔ اس نے لفافہ ان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک لڑکی آپ سے ملنے آئی تھی، جاتے ہوئے یہ دے کر گئی اور کہا تھا جیسے ہی آپ آفس آئیں یہ آپ کو دے دوں۔ غضنفر علی نے صرف سر ہلایا۔ وہ باہر چلی گئی۔ انہوں نے پرتجسس انداز میں لفافہ کھولا تھا۔ جی تو نہیں چاہ رہا کہ آپ کو سلام کروں، مگر یہ میری تربیت نہیں ہے، اس لیے بہت مجبوری کے ساتھ السلام علیکم۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے بات شروع کروں۔ میں نہ تو آپ سے اپنا حق مانگنا چاہتی ہوں، نہ ہی آپ پر کوئی حق جتا کر مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ آپ میری ماں اور بہن کی خوشیوں کے قاتل ہیں۔ آپ ان دونوں کو تحفظ نہ دے سکے۔ میری ماں کے ساتھ آپ کی ماں، بہن اور صوفیہ نے مجھے بھی اس وقت گھر سے نکال دیا جب میں اور عروبہ صرف 2 دن کی تھیں۔ آپ کتنے بے حس انسان ہیں، آپ ہم تینوں کو تحفظ نہ دے سکے۔ صوفیہ جیسی مکار اور ڈرامے باز عورت نے آپ کو جو دکھایا آپ نے اسے سچ سمجھا۔ خیر بات یہاں میری بہن اور ماں کے کردار کی نہیں ہو رہی، نہ ہی مجھے کوئی صفائی دینی ہے۔ میری ماں نے ساری زندگی مجھ سے حقیقت چھپائے رکھی۔ آج بھی پتہ نہ چلتا اگر کل رات میں ان کا پیچھا کرتی آپ کے گھر تک نہ آتی اور امی اور صوفیہ کی باتیں نہ سن لیتی۔ وہ عورت ہی آپ کو سوٹ کرتی ہے، وہ بھی آپ جیسی بے حس اور ظالم ہے۔ اس نے 19 سال پہلے جو ظلم میری ماں پر کیا، کل میری بہن پر وہی ظلم کیا۔ میری ماں کو اس نے آپ سے ملنے نہ دیا، انہیں ایک مرتبہ پھر دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ عروبہ نے آپ کے پاس رہ کر بہت دکھ اٹھائے۔ ہاں، اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی دکھ نہیں اٹھایا، لیکن محرومیوں میں زندگی گزاری۔ میری امی نے مجھے کبھی آپ کے متعلق نہیں بتایا، نہ بتانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے باپ سے نفرت کروں۔ مگر میں غضنفر علی آپ کو آج یہ بتانے آئی تھی کہ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت۔ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اس دنیا میں آپ لائے۔ کاش پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ کاش میں آپ کی بیٹی نہ ہوتی۔ کاش میرے اور عروبہ کے باپ آپ نہ ہوتے۔ میری امی کا شوہر کوئی ایسا شخص ہوتا جو ہمیں عزت اور تحفظ دیتا۔ اگر میری باتوں کا یقین نہ آئے تو اس ایڈریس پر تشریف لے آئیں، سب ثبوت مل جائیں گے۔ خط ہاتھ میں پکڑے ساکت و سامت وہ کھڑے تھے۔ انہوں نے دوبارہ اسے پڑھا، سہبارہ پڑھا، مگر عبارت وہی تھی جو پہلی مرتبہ پڑھنے پر تھی۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ہاں، ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد دل کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہونے لگتی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں کرسی پر ڈھہ گئے تھے۔
خط ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا تھا۔ دل کے اندر حشر بپا ہو گیا تھا، ایک طوفان تھا جو ان کے اندر سر اٹھا رہا تھا۔ وہ وقت جس سے 19 سال پہلے وہ گزر کر آئے تھے، وہ اذیت جو آج بھی ان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی تھی، وہ زخم جو ناسور بن چکا تھا، اس کی حقیقت آج کھلی تھی۔ غضنفر اتنی دیر سے آئے ہیں، ٹائم دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ دردناک ماضی کی کتاب کے ورق جا بجا کھلنے لگے تھے، ان کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ آج انہوں نے سوچوں کو ذہن سے نہیں جھٹکا تھا، انہوں نے ماضی کی کھڑکیاں اور دروازے کھلنے دیے تھے جنہیں ہمیشہ ہاتھ بڑھا کر بند کر دیا کرتے تھے۔ یادیں کسی تیز بوچھاڑ کی طرح ان کے درے دل پر دستک دینے لگی تھی۔ میرے آنے جانے کے ٹائم پر غور کرنا چھوڑ دو، غضنفر علی نے پاؤں کو جوتے کی قید سے آزاد کرواتے ہوئے کہا تو گل افزا دل محسوس کر رہ گئی، مگر ہمت نہ ہاری اور آگے بڑھ کر صوفے سے ان کا کوٹ اٹھا لیا۔ میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کا انتظار کر رہی تھی، اس نے دل کو مضبوط کر کے کہا۔ جانتی تھی غضنفر اس کے جواب میں بھی کوئی سخت بات ہی کہیں گے جو کہ برداشت کرنا مشکل ہوا جا رہا تھا۔ مت کیا کرو میرا انتظار، وہ سنگ دلی سے کہہ کر جوتے اٹھا کر چل دیے۔ وہ بس ان کو دیکھتے ہوئے ان کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ میں نے آپ کے کپڑے واش روم میں لٹکا دیے ہیں۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا جب گل افزا ایک مرتبہ پھر ہمت کر کے اس کے قریب آئی اور محبت سے گویا ہوئی، انداز ایسا تھا جیسے کچھ غلط یا تلخ کلامی ان کے درمیان کبھی ہوئی ہی نہ ہو۔ تمہیں کئی بار کہہ چکا ہوں میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو، اثر کیوں نہیں ہوتا تم پر؟ وہ ایک سوٹ نکال کر واپس مڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو، تمہیں اس کمرے سے بھی نکال دوں؟ وہ غضبناک ہوا، گل افزا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ دل سے تو نکال ہی چکے ہیں، کمرے سے نکالنا کوئی زیادہ بڑی بات تو نہیں۔ وہ واپس مڑی اور بیڈ پر جا بیٹھی، خشموں کی نگاہوں سے اسے گھورتا ہوا وہ واش روم میں گھس گیا۔ فریش ہو کر نکلا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر بال بنانے لگا۔ کمرے میں ابھرنے والی گل افزا کی دبی دبی سسکیاں اسے ڈسٹرب کر رہی تھی، مگر وہ انجان بنا بال بنا کر پرفیوم سپرے کیا اور واپس مڑا تو نگاہیں اس سے ٹکرا گئیں۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو غضنفر علی کا جی چاہا سب کچھ بھلا کر آگے بڑھے اور اس کے روتے سسکتے وجود کو اپنی مضبوط پناہوں میں سمیٹ لے، مگر اگلے ہی لمحے غصہ تمام جذبات پر غالب آ گیا اور وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تو ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ صرف ایک مگ؟ میرا کہاں ہے؟ وہ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا جب گل افزا کی آواز سے اس کی محویت ٹوٹی۔ اس نے چونک کر اس کی سمت دیکھا تھا۔ تمہیں اگر کافی پینی ہے تو خود بنا لو، غضنفر علی نے اجنبیت بھرے لہجے میں کہہ کر کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گل افزا کے رونے میں روانی آ گئی۔ غضنفر علی بے چین ہو اٹھا، مگر خود پر ضبط کے بند باندھتا ہوا بیٹھا رہا۔ غضنفر، میں کئی بار آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا ظفر سے… شٹ اپ گل افزا، جسٹ شٹ اپ۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ دہاڑا تھا۔ مت لو اس کمینے کا نام میرے سامنے، اور نہ ہی میں اتنا بے غیرت ہوں کہ یہاں تمہارے سامنے بیٹھ کر تم سے تمہارے عشق کے قصے سنوں۔ اس کی بات سے گل افزا کا دل کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ میرا یقین، ان بچوں کی وجہ سے ہی تم یہاں ہو، ورنہ کب کا تمہیں طلاق دے کر نکال چکا ہوتا۔ کاش آپ کو احساس ہو کہ آپ میرے ساتھ کتنا برا کر رہے ہیں۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑے اور اس کی جانب پشت کر کے لیٹ گئی۔ غضنفر علی نے کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ زندگی کتنی تلخ ہو گئی ہے، بالکل کافی کی اس مگ کی طرح کڑوی اور بد ذائقہ۔ اس نے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ گل افزا کے بغیر کافی پینے لگا تھا، مگر نہ پی سکا۔ اس نے نگاہیں گھما کر اس کے سسکتے اور لرزتے وجود کو دیکھا تھا۔ بہت خواہش کے باوجود بھی وہ اس کے بکھرتے وجود کو سمیٹ نہ سکا۔ اس کے دل میں اب بھی گل افزا کی محبت تھی، مگر اس کی بے وفائی اور غلطی کو نظر انداز کرنے اور معاف کرنے کا اس میں حوصلہ نہیں تھا۔ وہ دل کو صاف کرتا بھی تو کیسے؟ مرد کے تو بڑے بڑے گناہ بھی یہ معاشرہ معاف کر دیتا ہے، بس اتنا کہہ کر کہ سب مرد ہی ایسے ہوتے ہیں، جوانی کے شوق ہیں، آہستہ آہستہ بدل جائے گا۔ مگر عورت کی چھوٹی سی غلطی، اس پر لگا ہوا الزام ہی اسے زمانے بھر کی نظروں میں معتوب ٹھہرانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اور بھلا معاشرہ کب معاف کرتا ہے عورت کو؟ بے آواز روتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے ہر طرح سے غضنفر علی کو اپنی وفاداری کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، مگر بے سود۔ اذان کی آواز پر عروبہ غضنفر کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کی پہلی نظر اپنے سے کچھ فاصلے پر سوئے ہوئے فارکلیت حسن پر پڑی تھی۔ وہ سکون سے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس نے ایک حسرت بھری گہری نظر اس پر ڈالی اور اٹھ گئی، فریش ہو کر آئی اور جائے نماز ڈھونڈنے لگی، مگر بہت تلاش کے بعد بھی اسے کہیں جائے نماز نظر نہ آئی۔ کیا ان کے گھر میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھتا؟
اسے ازحد حیرت ہوئی تھی۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اسے لاؤنج کی کھڑکی میں سے ایک آدمی گیٹ سے اندر آتا دکھائی دیا۔ وہ باہر نکل آئی۔ السلام علیکم۔ قبل اس کے کہ وہ اسے سلام کرتی، اس نے آگے بڑھ کر عروبہ کو سلام کر دیا۔ بیگم صاحبہ خیریت؟ آپ اس وقت یہاں؟ اس کے طرز تخاطب سے اسے اندازہ ہوا وہ کوئی ملازم ہے۔ جی وہ دراصل میں نے نماز پڑھنی ہے مگر جائے نماز نہیں مل رہی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ کافی بڑی عمر کا شفیق سا انسان تھا۔ عروبہ کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ آپ ٹھہرے یہاں، میں اپنے کوارٹر سے لا دیتا ہوں۔ وہ واپس مڑ گیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی واپسی ہوئی تو اس کے ہاتھ میں جائے نماز اور دوسرے میں قرآن پاک تھا۔ شکریہ۔ دونوں چیزیں اس سے لے کر وہ واپس بیڈ روم میں آ گئی۔ عروبہ نے متاسف نظروں سے بے خبر سوئے ہوئے فارغ الید حسن کو دیکھا اور نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے بعد اس نے قرآن پاک پڑھا اور دوبارہ بیڈ پر آ گئی۔ گھر پر گہری خاموشی کا راج تھا۔ ایسی ہی خاموشی اس کے وجود پر طاری تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی تھی کہ تمام واقعات اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے حسن کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی مزے سے سو رہا تھا۔ آپ اتنی نفرت کرتی تھی مجھ سے، مجھے گھر سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی اور گھناؤنی سازش کر ڈالی۔ کیسے دل کیا آپ کا؟ میں تو آپ کی بہت عزت کرتی تھی، آپ کو ہمیشہ اپنی ماں سمجھا۔ صوفیہ نے اسے ایسا زخم لگایا تھا جو شاید مرتے دم تک نہ بھرتا۔ وہ ابھی تک بے یقین اور بے حال تھی۔ موسیٰ نے دروازہ کھولا اور سامنے کھڑی فروا کو دیکھ کر اس کی نیند میں ڈوبی آنکھیں مارے حیرت کے پھیل گئیں۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی۔ خیریت ہے فروا؟ نہیں، وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ امی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے موسیٰ کی جانب دیکھا تھا۔ وہ واپس پلٹا اور ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ آئی سی یو کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا وہ بالکل خاموش تھا۔ تسلی کا ایک لفظ، دلاسے کا ایک حرف تک اس کے منہ سے نہ نکلا تھا۔ اسے وہ وقت یاد آنے لگا جو اس نے انیزہ کے ساتھ ہاسپٹل میں گزارا تھا۔ بہت سے زخم تازہ ہونے لگے تھے اور ان میں سے اٹھتی ٹیسیں اسے ارد گرد سے بیگانہ کر رہی تھیں۔ فروا کا رنگ زرد پڑ رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور وہ آس بھری نظروں سے سامنے بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ میری امی کو کچھ نہ ہو، وہ دل میں فریاد کر رہی تھی۔ غضنفر علی میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس کے دل میں نفرت اور حقارت کی شدید لہر اٹھی تھی۔ اس کی امی اس کا سب کچھ تھی۔ وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور جس دن سے اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ انہوں نے کس اذیت میں زندگی گزاری ہے، وہ ہر وقت ان کے لیے بے چین رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اب زندگی میں وہ مزید کوئی دکھ اور تکلیف نہ اٹھائیں۔ آپ کے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ کیا؟ فروا کا دل دکھ سے کٹنے لگا تھا۔ وہ جو اتنی دیر سے ضبط کیے کھڑی تھی، یکایک چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے دنیا کے میلے میں اس کا ہاتھ امی کے ہاتھ سے چھوٹنے والا تھا۔ وہ تنہا ہونے لگی تھی، اس کا سب کچھ ختم ہونے والا تھا۔ اس نے خوفزدہ آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا۔ مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ وہ موسیٰ کے قریب آ کر زور سے چلائی تھی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ ابھی بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ میں امی کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی مگر وہاں اس کے آنسو پہنچنے والا کوئی نہ تھا۔ تقدیر کب یہ سب دیکھتی ہے؟ مجھے بھی لگتا تھا کہ میں انیزہ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اب رہ رہا ہوں، رہنا پڑتا ہے۔ وہ سوچے جا رہا تھا، اس کے دکھ سے لاپرواہ اور بے نیاز اپنے دکھ کو دل میں لیے، انیزہ کی یادوں کو دل سے لگائے وہ مسلسل اسی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ میرا امی کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ روئے جا رہی تھی مگر سامنے کھڑے شخص کو ذرا پرواہ نہ تھی۔ وہ اپنی ہی یادوں میں گم اس کے وجود اور دکھ سے بے نیاز کھڑا تھا۔ وہ یہ بھی بھلا چکا تھا کہ انیزہ کی بیماری اور ڈیتھ کے بعد بھی ان ماں بیٹی نے اس کا کتنا ساتھ دیا تھا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد نویلہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بیڈ کے سامنے فلور کشن پر بیٹھی وہ روئے جا رہی تھی۔ وہ جتنا عیسیٰ کے قریب جانے کی، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی اس سے دور ہوتا جا رہا تھا، اور اب تو وہ ان کے گھر سے ہی چلا گیا تھا۔ سب کچھ ماما کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ان سے سخت ناراض تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جو کچھ ماما نے کیا وہ صحیح نہیں تھا۔ انہیں عیسیٰ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ نویلہ دروازہ کھولو۔ ماما اسے آواز دے رہی تھی مگر وہ انسنی کر کے بیٹھی رہی اور دروازہ نہ کھولا۔ وہ اس وقت ان کی جھوٹی تسلیاں اور دلاسے سننا نہیں چاہتی تھی مگر ماما مسلسل اسے آوازیں دیتے ہوئے دروازہ نوک کر رہی تھی۔ ماما پلیز لیو می الون۔ اس نے مجبوراً دروازے کی طرف منہ کر کے کہہ دیا تھا تاکہ وہ وہاں سے چلی جائیں۔ میری جان کیا ہو گیا؟ فکر مت کرو، میں نے وعدہ کیا ہے نا کہ عیسیٰ تمہارا ہے تو مت دے مجھے جھوٹی تسلیاں، وہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ اس کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ ماما اس کی منتیں کر رہی تھی۔ اس نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں۔ تھک ہار کر وہ وہاں سے ہٹ گئیں۔ سمجھ گئی تھی
इस वक्त वो उनकी बात नहीं सुनेगी। वो ईसा के यहाँ से जाने पर बहुत परेशान थी। ईसा तकदीर के इस वार को सह नहीं पा रहा था। उसे संभलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसके तो वहम गुमान में भी ऐसा ना था कि उसकी गैर मौजूदगी में अरूबा के साथ ऐसा हो जाएगा। मामा का इतना शदीद एक्सीडेंट और फिर सीरियस कंडीशन ने उसे हॉस्पिटल से एक लम्हे के लिए निकलने ना दिया। अरूबा का ख्याल आया भी तो उसने यही सोचा कि मामा ठीक हो जाए तो वो उन्हें साथ लेकर गजनफर अंकल के पास जाएगा। अब जो वहाँ गया तो उसे पता चला कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मारे दुख और पछतावे की उसका बुरा हाल था। क्या बात है ईसा, इतने परेशान क्यों हो? वो गहरी सोच में गर्क था। अचानक बाप की आवाज़ सुनकर चौंका और उनकी तरफ देखने लगा। तुम्हारी मामा अब बेहतर हैं, जल्द डिस्चार्ज हो जाएंगी। वो तसल्ली में इस लहजे में बोले तो उसने सिर्फ सर हिलाने पर इत्तफा किया। तुमने सोफिया और गजनफर को नहीं बताया? नहीं। मगर क्यों? उन्हें हैरत हुई। क्योंकि ये सब उन्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो दोनों इंतहाई खुदगर्ज और जालिम इंसान हैं। उन्हें रिश्तों की अहमियत का कोई एहसास नहीं है। किसी के दुख और तकलीफ से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो पहले ही भरा बैठा था। उनका पूछना गज़ब साबित हुआ। उनके इसरार पर उसने उन्हें तमाम तफसील कह सुनाई और उसकी बातें सुनकर वो शशदर रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सोफिया और गजनफर ने ऐसा किया है अरूबा के साथ। मुझे हैरत और अफसोस है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं एक मासूम बच्ची के साथ, और फिर हमारे बेटे के साथ। किसने हक दिया है सोफिया को कि हमारे इतने अच्छे बेटे पर इल्ज़ाम लगाए? हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा मैं उसे। उसके पास जाऊँगा। मामा सो रही थी, वो बाप बेटा बातें कर रहे थे। ईसा का जी चाहा सब कुछ तहस नहस कर दे, मगर इस वक्त वो सिवाय सब्र के और कुछ ना कर सकता था। गजनफर अली बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क जा रहे थे और गुलफजा ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था, मगर उन्हें ज़रा परवाह ना थी। मत जाएं गजनफर। वो सोने के लिए लेटे तो गुलफजा उनके कदमों के करीब जा बैठी। सो जाओ और मुझे भी सोने दो, वो रुखाई से बोले। गजनफर के जाना बहुत ज़रूरी है, वो आंसू पोंछते हुए बोली। वो आंखों पर बाजू रखे लेटे हुए थे। मुख्तसर जवाब आया। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाएं। मेरा यहाँ आपके सिवा कोई नहीं है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, प्लीज़ रुक जाएं। वो इसरार कर रही थी, मगर गजनफर ने तो गोया उसकी बात ना मानने की कसम खा रखी थी। वो उससे मुकम्मल तौर पर बदगुमान हो चुके थे। बिजनेस टूर तो महज बहाना था। उधर हकीकत उससे दूर जाकर देखना और महसूस करना चाहते थे कि क्या वो उसके बगैर रह सकते हैं या नहीं। देखो गुलफजा, सुबह 4 बजे मेरी फ़्लाइट है, मुझे थोड़ा सो लेने दो। वो कसदन उसकी जानिब देखने से एतराज़ बरत रहे थे, क्योंकि दिल उसकी हालत पर पिघल रहा था और वो फ़िलहाल उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। लिहाजा खुद पर जब्त किए लेटे रहे और वो उसके कदमों में बैठी आंसू बहाती रही। मैं नहीं जानती मेरी किस बात ने आपको मुझसे बदगुमान किया है, मगर गजनफर एक बात याद रखिएगा। मैंने अपनी बेगुनाही साबित करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं ना कर सकी। मुझे नहीं मालूम था कि कभी खुद को आपके सामने पाकीज़ा साबित करने के लिए मुझे सबूत देने पड़ेंगे। मैं बगैर किसी सबूत और गवाह के आज आखिरी बार आपको बता रही हूँ, मेरा ज़फ़र से कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं। आपको यकीन नहीं करना तो ना करें। उसने आंसू बेदर्दी से रगड़ डाले। उन लम्हों में गजनफर अली ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजर रहे थे। उनके दिल ने बारहा इन रवैयों पर उससे माफ़ी मांगने पर उकसाया था, मगर ज़फ़र का ख्याल आते ही सब कुछ जहन से महव हो गया था। उस पल उन्हें याद आया कि वो उसे कितना चाहते थे, किस तरह यूनिवर्सिटी में उसके आगे पीछे फिरते थे। और ये भी ज़रूरी नहीं कि कभी आप वापस आएँ तो मुझे अपना मुंतज़िर पाएँ। खुदा करे आपको मेरे बगैर बहुत सी खुशियाँ मिलें, मगर बहुत सारे पछतावों के साथ। उसने बुरी तरह रोते हुए कहा और उठकर अपनी जगह पर आकर लेट गई। गजनफर अली उसके अल्फाज और लबो लहजे पर गौर कर रहे थे। इस अंदाज से तो कभी उसने बात ना की थी। काश तुम पहले जैसी हो जाओ, वक्त पहले जैसा हो जाए, हमारी मोहब्बत पहले जैसी हो जाए। गजनफर अली के दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की थी। अपनी अपनी जगह पर लेटे वो दोनों जाग रहे थे। मोहब्बत भी मुश्तरका थी और खसारे भी दोनों के थे। ये दुख दोनों को जगाए हुए था। रात आंखों में कटी, बिलाकर गजनफर अली के जाने का वक्त हो गया। वो तैयार हो रहे थे। गुलफजा चुपके से लेटी हुई थी, मगर वो जानते थे कि वो सो नहीं रही। उनका जी चाहा हाथ पकड़कर जगा दे, मगर ख्वाहिश को दिल में दबाकर वो बाहर की जानिब बढ़े। दिल ने उन्हें बुरी तरह सर्जिश की। अंदर एक हलचल और शोर मच गया था। दिल के हाथों मजबूर वो मुड़े और उसके करीब आ खड़े हुए। मैं जा रहा हूँ। उनकी आवाज़ पर उसने झट आंखें खोल दी। दिल खुशफहमियों के समंदर में गोतासन होने लगा था। उसकी बरसती आंखों से निकलती खामोश इल्तिजाएं गजनफर अली के कदमों से लिपटने लगी थी। आप मुझसे नफरत करते हैं ना? मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते? बहुत दूर चली जाऊंगी आपसे।
चाह कर भी वापस ना ला सकेंगे। वो अपने कीमती आंसू किसी बेमोल खजाने की तरह लुटा रही थी। जाना ज़रूरी है, जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा, वो कहकर बाहर निकल गए। दोबारा उसकी आंख खुली तो फारकलीत हसन कमरे में मौजूद नहीं था। चंद सानिये वो खामोश लेटी छत की कड़ियों को घूरती रही और बिलाखिर उठ गई। फ्रेश होकर बाहर निकली तो फारकलीत हसन सामने लाउंज में ही नजर आ गया। गुड मॉर्निंग। कबल इसके कि वो उसे सलाम करती, उसने उसकी जानिब देखकर मुस्कुराते हुए बशाशत से कहा। जवाब में उसने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया। हाउ आर यू? अपने करीब सोफे पर उसके लिए जगह बनाते हुए बगौर उसकी तरफ देखते इस्तफहामिया अंदाज में पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और उससे कुछ फासले पर जा बैठी। नाश्ता रेडी है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, उसने मुलाजिम को आवाज़ दी। नाश्ता लगा दो, बेगम साहिबा उठ गई हैं। मुलाजिम फ़ौरन ही हाजिर हो गया था। उसने हुक्म सादिर किया। मुलाजिम सर हिलाते हुए वापस मुड़ गया। आ जाओ, वो उसे लेकर डाइनिंग हॉल में आ गया था। वो सर झुकाए खामोशी से नाश्ता कर रही थी। फारकलीत हसन एक एक चीज़ बहुत इसरार और मोहब्बत के साथ उसे पेश कर रहा था, मगर उसने थोड़ा सा खाकर हाथ खींच लिया था। क्या हुआ? बस भूख नहीं है मज़ीद। उसने नैपकिन से हाथ साफ किया और उठ खड़ी हुई। फारकलीत उसे देखे गया। बैठ जाओ यार, तुमने अभी खाया ही क्या है? उसने हाथ से पकड़कर उसे वापस बिठा दिया, मगर वो दोबारा खड़ी हो गई और अंदर की जानिब बढ़ गई। बेडरूम में आकर वो कुछ देर तो नासमझी के आलम में कमरे के वस्त में खड़ी रही, जैसे कि समझ ना पा रही हो कि क्या करे। तभी उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़ी। अपनी शबीह देखकर वो हैरान रह गई। ये मैं हूँ? वो आगे बढ़ी और आईने में खुद को देखकर अपने आप से सवाल करने लगी। अपना आप उसे बहुत बदला हुआ और मुख्तलिफ लग रहा था। उसने डरते डरते आईने पर हाथ फेरा और फिर खुद ही डरकर 2 कदम पीछे हट गई। क्या मैं जिंदा हूँ? उसे बहुत हैरत हुई थी। मैं सख्त जान हूँ या बेगैरत? वो खुद से सवाल कर रही थी। दिल में छुपा दर्द एक मर्तबा फिर जाग उठा था। आंखों के गोशे भीगने लगे थे। दरवाज़ा खोलकर हसन अंदर आया था। उस पर नज़र पड़ी तो चौंक उठा। उसके चेहरे पर शदीद ज़लज़ले के आसार थे। क्या हुआ अरूबा? वो तेज़ी से उसके करीब आया और कंधों से थामकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। वो खामोशी से उसे देखे गई। उसे उसकी तबीयत ठीक मालूम नहीं हो रही थी। आप मुझे क्यों लाए वहाँ से? उसने अपने कंधों से उसके हाथ हटाए और उससे दूर जा खड़ी हुई। फारकलीत हसन हैरान सा खड़ा उसे देख रहा था। वो सब मुझे गलत समझ रहे होंगे, मुझे झूठी कह रहे होंगे। यूं खामोशी से वहाँ से आ गई। बाबा कैसे जिंदा रहेंगे? इतना बड़ा सदमा वो नहीं सह सकते। वो रोने लगी थी। उसकी बातें हसन को परेशान कर रही थीं। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहे और कैसे तसल्ली दे। मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास ले जाऊंगा, वो उसके करीब होते हुए बोला। यकायक उसके आंसू थम गए थे। बेचैन और बेकरार आंखों में सुकून नजर आने लगा था। कब? जब तुम कहो, उसने दोस्ताना अंदाज से धीमेपन से मुस्कुराते हुए कहा तो वो चंद सानिये बेयकीनी से उसे देखे गई, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि वाकई उसने वो कहा है जो वो सुन रही है। अभी चलें? चलो। वो फौरन जाने के लिए तैयार हो गया। तुम चेंज कर लो, वो आगे बढ़ा। मैं तैयार हूँ, बस आप चलें। उससे इंतज़ार करना दोभर हो गया था। फारकलीत हसन उसकी जहनी कैफियत को समझ रहा था। वो फौरन मान गया, मगर ये वो अच्छी तरह जानता था कि उनका वहाँ कैसा इस्तकबाल होगा। अम्मी को घर लेकर आने के बाद फरवा हर वक्त उनके पास रहती थी। उसके दिल में एक खौफ बैठ गया था, अम्मी को खो देने का खौफ। वो ठीक से सो नहीं पाती थी। बार बार उठकर उन्हें देखती, उनकी नब्ज़ चेक करती, उनके मुंह के करीब कान करके उनकी सांसों को महसूस करती। इस वक्त भी अभी सो रही थी वो, और वो उनके पास बैठी थी। मसब उसकी गोद में था। वो अपनी छोटी छोटी बातों से रौनक लगाए रखता था। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई थी और कुछ ही देर में मूसा वहाँ आया। अस्सलामुअलैकुम। उसने सलाम किया और फरवा ने उसकी जानिब देखे बिना ही जवाब दे दिया था। मसअब उसके पास जाने के लिए बेचैन होने लगा था। आ जाओ मेरा बेटा। मूसा ने उसे फरवा की गोद से उठा लिया। वो बाप के पास जाकर किलकारियाँ मारने लगा था तो जैसे वहाँ एकदम ज़िंदगी रक्स करने लगी थी। उन दोनों को भी ज़िंदगी का एहसास होने लगा था। उसने दवाइयों का शापर टेबल पर रख दिया। अब कैसी तबीयत है आंटी की? बेहतर है माशाल्लाह। उसने दवाइयों का शापर उठाया और खोलकर देखने लगी। सब दवाइयों के ऊपर खाने की टाइमिंग लिखी हुई है। प्रॉपरली टाइम पर मेडिसिन देना इन्हें। वो बाहर की जानिब चल पड़ा। फरवा ने एक नज़र सोई हुई माँ पर डाली और उठकर मूसा के पीछे आ गई। सुने। मूसा उसकी तरफ देखने लगा। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो। मेडिसिन कितने की आई है? सर झुकाए उंगलियां मरोड़ते हुए उसने पूछा। मूसा अली कुछ समझ ना पाया।
उसे लगा वो यही बात करने आई थी या कुछ और। जितने की भी आई हो आप फिक्र मत करें, वो गहरी संजीदगी से बोला था। अब असल बात बताएं जो कहने के लिए आप आई हैं। वो उसकी चालाकी और समझदारी पर सख्त हैरान थी। चंद लम्हे हैरत से उसे देखती रही और बात करने के लिए हिम्मत जमा करती रही, मगर ज़ुबान ने साथ छोड़ दिया। वो मुझे ये कहना था कि। इतना कहकर वो खामोश हो गई। मज़ीद उससे कुछ ना बोला गया। मूसा खामोश खड़ा उसे देख रहा था। अम्मी बीमार रहती हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। आप कभी भी मुझे अम्मी से दूर या अलग होने के लिए नहीं कहेंगे। बदिक्कत तमाम उसने अपनी बात मुकम्मल की थी। दिल में डर भी रही थी और कुछ शर्म और झिझक भी आड़े आ रही थी। कुछ देर उनके दरमियान खामोशी रही, जैसे मूसा उसके अल्फाज पर गौर कर रहा था। फिर एक गहरी सांस फिजा के स्पुर्द करते हुए गोया हुआ। मैं ऐसा क्यों कहूँगा? आप मेरे बेटे का ख्याल रखती हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि आपकी मदद का ख्याल रखूँ। मैं आंटी को कभी भी यहाँ से जाने के लिए नहीं कहूँगा। आप हर तरह के वहम दिल से निकाल दें, और अगर आपका दिल इस रिश्ते के लिए आमादा नहीं है तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। मैं आंटी से इनकार कर देता हूँ, आपका नाम नहीं आएगा। उसने तफसील से जवाब दिया तो फरवा के सीने पर बड़ा बहुत भारी बोझ हट गया। वो दिल से इसी बात को सोच सोच कर इतना परेशान थी, मगर मूसा ने उसकी टेंशन लम्हों में ख़त्म कर दी थी। उसने ममनूनियत से उसकी तरफ देखा। थैंक यू, वो जाने लगी थी। मैं सिर्फ यही चाहती थी कि इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। वो वापस मुड़ी और लंबे लंबे डग भरती हुई उससे दूर होती चली गई। मूसा कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। मामा, सोफिया लाउंज में कुछ परेशान सी बैठी थी। अलीशा उनके पास आई और सर उनकी गोद में रख कर लेट गई। वो गहरी सोच में थी। अदिल कब लाए अपने पेरेंट्स को? उसने सवाल किया। अलीशा, उन्होंने मुतासिफ नज़रों से बेटी को देखा था। उन्हें उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ था। घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, तुम्हारे पापा परेशान हैं। नवीला का मूड ईसा के जाने की वजह से बहुत ऑफ है। ऐसे वक्त में मुझे तुमसे इस बात की तवक्का ना थी। वो बुरा मानते हुए खफगी से बोली। कम ऑन मामा। वो ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हुई और उठकर बैठ गई। सब कुछ आपके प्लान के मुताबिक हुआ है, कुछ भी अनहोनी या अनोखी बात तो नहीं हुई। आपको पता था उसका यही रिएक्शन होगा, फिर आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? उसने उनकी नाराज़गी को खातिर में ना लाते हुए सीधे अल्फाज में उन्हें सुना दिया कि जो भी हुआ उनकी मर्जी और प्लान के मुताबिक हुआ। अब इस परेशानी और में अदील को इग्नोर करने का क्या मतलब है? आहिस्ता बोलो, तुम्हारे पापा के आने का वक्त हो रहा है। उन्होंने घबराकर लाउंज के खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए अलीशा को कहा। मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हारे पापा को संभालना एक मर्तबा फिर बहुत मुश्किल हो गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 19 साल पहले। इतना कहकर वो खामोश हो गई, जबकि अलीशा उनके परेशान चेहरे को देखने लगी और फिर कुछ मुस्कुराकर शरारत से गोया हुई। अरूबा की मामा भी आपने को भी ऐसे ही निकाला था घर से? उसके सवाल ने उन्हें जज्बज़ कर दिया था। वो कुछ ना बोली और खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वैसे प्लान आप कामयाब बनाती हैं। अब की बार वो खुलकर हंसी थी, जबकि वो लब भींचे बैठी थी। अदील से कहो किसी दिन मुझसे आकर मिले, फिर मैं उसे बताऊंगी कि कब लेकर आए पेरेंट्स को। वो वहाँ से उठते हुए बोली। अलीशा का चेहरा जगमगाने लगा था। वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी, उन्हीं की तरह खुदगर्ज, बेहिस और खुद पसंद। उसे कोई परवाह ना थी कि घर में क्या हो रहा है। ईसा की मामा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी। वो उन्हें लेकर मामू के घर आ गया था। उसने मामा को मुख्तसर सारी सूरत हाल बता दी थी, क्योंकि वह मुसलसल बहन की तरफ जाने की जिद कर रही थी, मगर ईसा अब उस घर में कदम भी नहीं रखना चाहता था। मेरे खुदा, वो चकरा कर रह गईं। ऐसे कैसे कर सकती है सोफिया? वो अभी तक बेयकीन की कैफियत में थी। उन्हें बहन से ऐसी उम्मीद तो ना थी। इतना घटिया प्लान अरूबा को घर से निकालने के लिए, और फिर ये बात उन्हें मज़ीद अपसेट कर रही थी कि इस मकसद के पूरा करने के लिए ख़ानदान को छोड़कर उसने उनके बेटे को ही मुंतखब क्यों किया। तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चे, तुम्हारी शादी मैं अरूबा से ही करवाऊंगी। मैं खुद गजनफर भाई से बात करूंगी। उन्होंने बेटे के उदास चेहरे पर निगाह डाली तो दिल कटकर रह गया। कितना उदास और दुखी दिखाई दे रहा था। वो तो इतना खामोश और संजीदा कभी नहीं हुआ था। मेरी शादी अरूबा से नहीं हो सकती मामा। वो निगाहें झुकाकर गहरी संजीदगी से बोला। ऐसा मत सोचो, इतना मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। उन्होंने उसे तसल्ली दी। वो लोग अरूबा की शादी कर चुके हैं। उसके इंकशाफ ने उन्हें बुरी तरह हिलाकर रख दिया। कब? इतनी जल्दी कैसे? वो बेयकीन थी। यही तो प्लानिंग थी आपकी बहन की, उसे जल्द अज जल्द घर से निकालने की, मुझसे दूर करने की, और किस्मत ने भी हम दोनों का साथ नहीं दिया। ऐन उस वक्त जब उसे सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी, मैं उसे तन्हा छोड़कर आ गया। उसका किरदार सारे ख़ानदान के सामने एक सवालिया निशान बनकर खड़ा था।
اور میں نے وہاں سے خاموشی سے نکل کر اس سوالیہ نشان کو فل سٹاپ بنا دیا۔ سب کو یہ یقین دلا دیا کہ ہاں وہ غلط ہے، سب نے جو دیکھا وہ صحیح ہے، اور اب رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد میں فرار ہو گیا ہوں۔ حالانکہ ماما، وہ دکھ سے نڈھال تھا، بہت سے پچھتاوے تھے جو اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے، مگر وقت کی کسی شفاق قاتل کی طرح ان کی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر فرار ہو چکا تھا۔ وہ تنہا کھڑا بے بسی سے ہاتھ مل رہا تھا، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عین اس لمحے مجھے فون پر آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر ملی، جلدی میں فون بھی نہیں اٹھا سکا جو میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا۔ پھر ہاسپٹل جانے کے بعد میں سب کچھ بھول گیا، جب تک آپ کی حالت نہ سنبھلی مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، اکلوتا پیارا بیٹا اتنے بڑے حادثے سے گزر گیا، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ کچھ قصور تو ان کا بھی ہے، اگر وہ ہاسپٹل میں نہ ہوتی تو حالات قدرے مختلف ہوتے۔ وہ بہت اکیلی اور دکھی لڑکی تھی ماما، میں تو اس کے دکھ کم یا شاید ختم کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے علم نہ تھا میری ذات ہی اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی۔ وہ ہر بات کے لیے خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا، اس کا پچھتاوا کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے تو محبت پر یقین ہی نہیں تھا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ محبت پر اس کا اعتماد اسے لوٹاؤں گا، اسے محبت کرنا سکھاؤں گا، مگر ماما میری وجہ سے اس کا رشتوں سے بھی اعتبار اٹھ گیا ہوگا۔ وہ تو یہی دیکھتی ہوگی کہ میں نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شاید میں بھی اس کی سوتیلی ماں کے پلان میں شامل تھا۔ ان کی گود میں سر رکھے وہ چھوٹے بچوں کی طرح سسک رہا تھا۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ میں اس سے ملوں گی، اسے ساری بات بتاؤں گی، وہ سمجھ جائے گی، انہوں نے تسلی دی۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی ہوگی ماما، وہ اب مجھ سے متعلق کوئی بات نہیں مانے گی، میرا نام بھی نہیں سنے گی۔ وہ مکمل مایوس تھا۔ اگر اس کے دل میں تمہارے لیے محبت ہوئی تو ضرور سنے گی، تم اس طرح خود کو ہلکان مت کرو۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما۔ وہ اونچا لمبا نوجوان رو رہا تھا، اس بری طرح سے ٹوٹ کر بکھرا تھا کہ اس کی ماں سے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ انہیں صوفیہ سے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اسے ہرگز معاف نہ کریں گی۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا عیسیٰ، جینا پڑتا ہے، ہمت کرنی پڑتی ہے۔ تم بھی ہمت سے کام لو، اٹھو میں کھانا منگواتی ہوں، یوں خود کو برباد کر کے مجھے تکلیف مت دو۔ اس کا یہ بکھرا انداز اور ٹوٹا لہجہ انہیں ڈسٹرب کر رہا تھا۔ کسی کے بغیر مرنا کب مشکل ہے ماما، لمحوں میں بات ختم۔ میں تو جینے کی بات کر رہا ہوں، اور وہ بہت مشکل ہے۔ کسی بہت اپنے کو کھو کر زندہ رہنا ناممکن لگتا ہے، اور مجھے عروبہ کے بغیر رہنا ناممکن سا لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوگی، اس کا شوہر کیسا ہوگا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہوگا، طرح طرح کے وسوسے اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ ماما نے کھانا منگوا لیا تھا اور اپنے ہاتھ سے اسے کھلا رہی تھی، مگر ہارنے والا حلق میں اٹک رہا تھا۔ فارکلیت حسن خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، کبھی کبھار نظریں گھما کر اس کی طرف بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی، یا شاید اس وقت ماحول سے مکمل طور پر کٹی ہوئی تھی۔ میں بابا کو بتاؤں گی، میرا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، وہ میرا یقین کر لیں گے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تیار کر رہی تھی کہ کیسے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ ہمیشہ ان سے دور رہی تھی، پاس ہو کر بھی کبھی وہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہ ہوئی تھی جو علیشہ اور نویلہ کی ان سے تھی۔ میں آج بابا کو یہ بھی بتا دوں گی کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، مجھے ان کی عزت بہت عزیز ہے، میں اس پر کبھی حرف نہیں آنے دے سکتی۔ اس نے آج بابا سے وہ بات کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا تھا جو وہ کبھی نہ کہہ سکی تھی۔ اسے اپنی بھی کچھ غلطیاں یاد آ رہی تھیں، افسوس ہو رہا تھا کہ وہ علیشہ اور نویلہ کی طرح بابا سے فرینک کیوں نہ ہو سکی، وہ ان کی طرح ان سے ہر بات کیوں نہیں کرتی۔ آج اسے احساس ہوا کہ اگر وہ ان سے فرینک ہوتی، ہر بات کرتی، تو یقیناً بابا کو اندازہ ہوتا کہ وہ کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اترو عروبہ۔ گاڑی رکی، ساتھ ہی فارکلیت حسن نے اسے پکارا۔ وہ خیالوں کی دنیا سے پلٹی۔ سامنے بابا کا گھر تھا، اس کا گھر جہاں اس نے زندگی کے 19 سال گزارے تھے، جس کے کونے کونے سے اسے پیار تھا، جس کے افراد سے اسے بے پناہ محبت تھی۔ عروبہ نیچے آؤ۔ فارکلیت حسن نیچے اترا اور دوسری طرف سے آ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ ہمیں غضنفر صاحب سے ملنا ہے، فارکلیت حسن نے چوکیدار سے کہا۔ وہ دونوں آگے بڑھنے لگے تھے کہ چوکیدار ان کے راستے میں آ گیا۔ آپ لوگ آگے نہیں جا سکتے، اس کی بات پر وہ دونوں چونکے۔ فارکلیت حسن نے عروبہ کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھنے لگا۔ تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ یہ عروبہ کا گھر ہے، یہ جب چاہیں یہاں آئے۔ وہ 2 قدم چلے ہوں گے کہ چوکیدار پھر سے ان کے راستے میں آ کھڑا ہوا۔ دیکھیے صاحب، یہ بیگم صاحبہ کا حکم ہے، آپ لوگ کیوں میری نوکری کے پیچھے پڑے ہیں؟ وہ تیزی سے انٹرکام کی طرف بڑھا اور اندر اطلاع کر دی۔ صوفیہ اڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔
अरूबा को सामने देखकर उनके माथे पर बल पड़ गए। बहुत ढीठ और बेगैरत हो तुम। इससे पहले कि वो दोनों कुछ कहते उन्होंने गोहर अफशानी शुरू कर दी। अरूबा ने सहम कर फारकलीद हसन की तरफ देखा। ये आपसे नहीं अपने बाबा से मिलने आई है और इसलिए आप इसे रोक नहीं सकती। फारकलीद हसन उनके गुस्से से जरा मरऊब ना हुआ। इसका बाप इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, इसको समझाओ ये बात। वो नफरत से फुनकारी। आप हट जाएं हमारे रास्ते से। वो उसे लेकर आगे बढ़ा। देखो वो अभी ऑफिस से नहीं आए। मैंने बहुत मुश्किल से समझा बुझाकर उन्हें भेजा है। मैं नहीं चाहती कि थके हारे घर आए और सामने इसे देखकर उनका मूड ऑफ हो जाए। उन्हें परेशानी थी कि कहीं गजनफर वापस ना आ जाए और अरूबा को सामने देखकर पिदराना मोहब्बत और शफकत जाग उठे। फिर फारकलीद हसन भी उन्हें बहुत चालाक लगता था, इसलिए वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि वो दोनों उनसे मिलें। आप क्या चाहती हैं क्या नहीं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। हम उनका इंतज़ार कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें। वो अरूबा को लेकर आगे बढ़ा था। घबराहट के आलम में वो भी पीछे आईं। वो दोनों जाकर लाउंज में बैठ गए थे। देखो तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, इसी में इसकी आफियत है। उन्हें शायद घबराहट हो रही थी कि अगर अचानक गजनफर वापस आ गए तो ना जाने क्या होगा। अरूबा शायद आपकी जहनियत से वाकिफ ना हो, मगर मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ आपके मंसूबे को। आप बेफिक्र हो जाएं, आज गजनफर अंकल से मिले बगैर हम नहीं जाएंगे। उसने सोफे पर पड़ा मैगजीन उठा लिया और देखने लगा। आपका दामाद पहली मर्तबा घर आया है, कोई खतर मदारत करें, उसने तंज से कहा था। हाथ मसलती हुई वो वापस मुड़ गई थी। अल्लाह ने तुम्हें जुड़वा बेटियां दी हैं। गजनफर अली के लिए ये खबर खिजा में बहार की नवीद बनकर आई थी। वो लेटे हुए थे। पाकिस्तान से फ़ोन आया था और उनकी माँ ने बताया था। इस खबर को सुनते ही उनका जी चाह रहा था अभी उड़कर घर पहुंच जाएं। अभी बेटियों को गोद में उठाकर खूब ढेर सारा प्यार करें। गुलफजा ठीक है, बेख्तियारी में उनके मुंह से निकला था। अपनी इस कैफियत पर वो खुद हैरान हुआ था। बेटियों ने दुनिया में आते ही उनके दिल में माँ के लिए नरम गोशा पैदा कर दिया था। गुलफजा की फ़िक्र भी होने लगी थी। बार बार फ़ोन करना, कभी बच्चियों के मुतल्लिक पूछना तो कभी गुलफजा के मुतल्लिक। कल से वो गुलफजा के नंबर पर कॉल कर रहे थे और उसका नंबर बंद जा रहा था। ज़रा बात करवा दें। तमाम नाराज़गी, बदगुमानी, गिले और शिकवे ख़त्म हो गए थे। वो उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहे थे। दिल में सोई उसकी मोहब्बत फिर से जाग उठी थी। उसे मुबारकबाद दूंगा और फिर माफ़ी मांगूंगा अपने रवैये की। कितना बुरा सलूक करता रहा हूँ मैं उसके साथ। उसे अपनी ज़्यादतियाँ याद आ रही थी, अपने रवैये पर अफसोस हो रहा था। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। माँ ने बताया तो उनका दिल बहुत दुखा, मगर वो खामोश रह गए। ठीक किया तुमने, मैं यही सलूक डिज़र्व करता हूँ। बहुत रुलाया है मैंने तुम्हें। इतना तो नाराज़ होना बनता है तुम्हारा। वो सोने के लिए लेटे तो आंखों के सामने बार बार उसका रोता हुआ उदास चेहरा आ जाता। 2 हफ्तों का काम 1 हफ्ते में निपटाकर वो पाकिस्तान आ गए। होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। टैक्सी घर की जानिब रवां-दवां थी। उसने किसी को भी अपनी आमद की इतला नहीं दी थी। वो सबको और ख़ास तौर पर गुलफजा को सरप्राइज़ देना चाहते थे। घर में दाखिल हुए तो गैर मामूली खामोशी का राज था। वो लाउंज में आए, वहाँ कोई ना था। वहाँ से सीधा अपने बेडरूम में गए। गुलफजा, वो उसे आवाज़ें देने लगे। ना ही उसकी बेटियाँ वहाँ थी और ना गुलफजा। वो वहाँ से अपनी माँ के कमरे में आ गए, जहाँ सोफिया गोद में बच्ची को लिए बैठी थी। अस्सलामुअलैकुम। उसने आगे बढ़कर नन्ही गुड़िया को गोद में उठा लिया। गुलफजा किधर है और दूसरी गुड़िया? बच्ची के गाल पर प्यार किया। वो ज़रा सा किस मसाई। गजनफर अली को उस पर बेतहाशा प्यार आया था। देखो गजनफर, जो बात मैं तुम्हें बताने लगी हूँ उसको हौसले से सुनना। माँ जी ने तमहीद बांधी तो गजनफर अली के इर्द गिर्द खतरे की घंटियाँ बजने लगी थीं। उनके बताए बगैर भी दिल जैसे सब कुछ समझ गया था। वो जान गए थे कि वो सब कुछ खो चुके हैं। वो चली गई है, कहती थी कि वो अब गजनफर के साथ नहीं रहना चाहती। आए तो बता देना। साथ ही ये भी कहा। वो उन्हें बोलने से रोकना चाहते थे, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों से खला में मौलिक वजूद एकदम से पाताल में गिरने लगा था। खुद को संभालना नामुमकिन लग रहा था। माँ जी उनके दिल की हालत से बेनियाज बोले जा रही थी। दूसरी बुरी खबर यह है कि वो लहजा भर को रुकी। गजनफर अली ने खाली और ज़हनी की कैफियत में उनकी तरफ देखा। वो सोच रहे थे इससे ज़्यादा बुरी खबर और क्या हो सकती है, मगर वो कुछ ना कह सके। तुम्हारी एक बच्ची पैदाइश के थोड़ी देर बाद ही इस दुनिया से चल बसी। गजनफर अली ने चौंकते हुए माँ की तरफ देखा था। वो बिल्कुल भी महसूस ना कर सके कि वो कैसे सपाट अंदाज में उनकी बेटी की मौत की खबर दे रही हैं। कोई दुख या गुलफजा के जाने का मलाल कहीं दिखाई ना देता था। उनके अंदर कई सवाल मचल रहे थे, मगर ज़ुबान गंग थी। तुम्हें इसलिए खबर ना की कि परदेश में परेशान होके क्या फ़ायदा होगा तुम्हें यह सब कुछ बताने का। कितनी आसानी से उन्होंने उसे बेवकूफ़ बनाया था और वो बन गए थे।
صوفیہ اس دوران بہت فاتحانہ انداز سے ان کی طرف دیکھتی رہی تھی۔ ان کا دل یقین نہ کرتا تھا گل افزا انہیں چھوڑ گئی ہے۔ ضروری نہیں جب آپ واپس آئیں تو مجھے اپنا منتظر پائیں۔ وہ اپنے بیڈ روم میں آ گئے۔ اس کی بیٹی کو صوفیہ سنبھال رہی تھی۔ غضنفر علی کو اپنا ہوش نہ تھا۔ ایک گہری اور مسلسل چپ لگ گئی تھی۔ جلد ہی بڑوں نے مشترکہ فیصلہ کر کے ان کی صوفیہ سے شادی کروا دی تھی۔ وہ خاموش رہنے لگے، کسی بھی معاملے میں بولنا چھوڑ دیا۔ بس صوفیہ سے یہ درخواست کی تھی کہ عروبہ کو کبھی بھی یہ نہ بتائے کہ اس کی ماں کیسی تھی، بلکہ بڑے ہونے پر اسے یہ کہا جائے کہ اس کی ماں مر گئی تھی۔ اف، یہ اتنا بے وقوف، اتنا سب کچھ ہو گیا میرے ساتھ اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ یہ سب کرنے والا کوئی اور نہیں، میری سگی ماں تھی۔ وہ حال کی دنیا میں لوٹ آئے تھے اور بے یقین سے بیٹھے تھے۔ فروا کے ماموں پاکستان آ گئے تھے۔ فروا ان سے ملنا چاہتی تھی مگر وہ امی کو مزید کوئی دکھ اٹھاتے نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ وہ امی کے دکھوں کا ذمہ دار اپنے باپ کے علاوہ ماموں کو بھی سمجھتی تھی۔ اسے وہ بھی بہت خود غرض لگتے تھے۔ امی اس وقت ماموں کے پاس بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی۔ دیکھو ساجدہ، وہ شخص تمہاری چوائس تھا، ہمیں تو وہ پہلے ہی دن اچھا نہیں لگا تھا، تمہاری ضد کے آگے ہار مانی۔ تمہیں ہم نے اسی دن بتا دیا تھا کہ ہم اس کے معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے جب اس نے تمہیں گھر سے نکالا تھا۔ وہ کس قدر شفاقی سے بول رہے تھے۔ کمرے کے باہر کھڑی فروا کا جی چاہا تمام ادب اور لحاظ بھلا کر اندر جائے اور ماموں کو کھری کھری سنا ڈالے۔ بھائی جان، میں نے 19 سال پہلے اسی طرح آپ کی منت کی تھی اسے ان ظالموں سے لینے کے لیے۔ آپ لوگوں نے میری ایک نہ مانی۔ پتہ نہیں میری بچی نے کیسے اتنے سال ان لوگوں کے ظلم برداشت کیے ہوں گے۔ خدا کے واسطے آپ اب میری بیٹی کو ان دکھوں سے بچا لیں جو میں نے اٹھائے، جنہوں نے میری زندگی برباد کر دی۔ یہ دیکھیں، میں ہاتھ جوڑ رہی ہوں۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر منت کرتے ہوئے رو دی تھی۔ فروا مزید برداشت نہ کر سکی اور اندر چلی گئی۔ چائے اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دی اور امی کے پاس جا بیٹھی۔ مت روئیں امی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے ٹینشن لینے سے۔ اس نے ماموں کو مخاطب کرنے یا ان سے کوئی بھی بات کرنے سے پرہیز کیا۔ ان سے اسے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ان سے کہے وہاں سے چلے جائیں۔ میری بیٹی کی پوری زندگی خراب ہو گئی، میری طبیعت خراب ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ تم شروع سے ضدی ہو ساجدہ، کسی کی نہیں سنتی مانتی۔ تمہاری اسی ضد نے تمہیں اس نہج پر پہنچایا ہے اور تم نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اس شخص کی بیٹی ہے، وہ ہماری کوئی بات نہیں سنے گا، اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دروازہ ناک ہوا تھا اور موسیٰ اندر آیا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، کندھوں پر سیاہ شال تھی۔ اسے اچانک سامنے دیکھ کر ساجدہ بیگم نے جلدی سے چہرہ دوپٹے سے صاف کیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ یہ موسیٰ علی ہے بھائی جان۔ ماموں استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے تعارف کروایا۔ وہ اٹھ کر اس سے ملنے لگے۔ کیسے ہو برخوردار؟ وہ اس سے خوش دلی سے پوچھ رہے تھے۔ فروا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اسے اس وقت ماموں بہت برے اور ظالم لگے تھے۔ امی، آپ کتنی بدقسمت ہیں، ہمیشہ آپ کو مطلبی اور شفاق لوگ ملے۔ جن سے خون کا رشتہ تھا انہوں نے بھی آپ کو ہمیشہ دکھ دیے، اور جس سے دل کا رشتہ جوڑا تھا اس نے تو آپ کو ہمیشہ کے لیے دکھوں، رسوائیوں اور تنہائیوں کی اندھی غار میں دھکیل دیا، جس میں سے چاہ کر بھی آپ نہ نکل سکیں۔ ماموں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ غضنفر علی، مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ مجھے ہر اس شخص سے نفرت ہے جس نے میری ماں کو تکلیف پہنچائی۔ وہ کچن میں آ گئی تھی، شیلف کو ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ امی کے دکھ اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ فروا، موسیٰ نے گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا تو اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں اور موسیٰ سے نظریں ملتے ہی تیزی سے آنسو پہنچنے لگی۔ مصب گھر پر اکیلا ہے، اگر آپ فری ہیں تو اس کے پاس چلی جائیں۔ اس کے آنسوؤں کو نظر انداز کر کے وہ کہہ رہا تھا۔ جی۔ وہ نگاہیں جھکا کر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ سر جھٹک کر موسیٰ واپس اندر چلا گیا جہاں ماموں اور ساجدہ آنٹی نے اس سے کچھ ضروری باتیں کرنی تھیں۔ فارکلیت حسن اور عروبہ غضنفر علی مایوس ہو کر رات کو وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ عروبہ کا دل یہ ماننے سے انکاری تھا کہ اس کے بابا اسے نفرت کرتے ہیں۔ ساری زندگی اسے ایسا کبھی محسوس نہ ہوا تھا، مگر گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئیاں اسے احساس دلا رہی تھی کہ اس کے ہاتھوں سے بہت قیمتی چیز نکل چکی ہے، اس کے بابا کی محبت اور ان کا اس پر اعتبار۔ تمہیں ساری رات بیٹھنا ہے تو شوق سے بیٹھو، مگر غضنفر کا کہنا ہے جب تک تم لوگ یہاں سے چلے نہیں جاتے وہ گھر میں نہیں آئیں گے۔ ان کے بار بار کالز کرنے پر بھی غضنفر علی نے کال ریسیو نہ کی تھی۔ فی الحال تو وہ دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ وہ گھر نہیں آئے۔ جا رہے ہیں مگر پھر آئیں گے۔ فارکلیت حسن نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھا۔ عروبہ، تمہیں ذرا بھی شرم ہو تو مزید اپنے باپ کو دکھ نہ دو اور دوبارہ یہاں نہ آنا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہو تم۔
وہ ہر لڑکی کی طرح باپ سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی شدید اور گہری محبت کہ ان کی ناانصافی کو اگنور کیا جانا، علیشہ اور نویلہ کو اس سے زیادہ اہمیت دینا خاموشی اور صبر سے برداشت کر لیتی تھی۔ وہ کبھی بھی باپ سے اور اس کے گھر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اسے جانا پڑا تھا، اور جانا بھی اچانک اور بہت تکلیف دہ طریقے سے۔ اس کا دل سنبھل ہی نہیں پا رہا تھا۔ گھر سے نکل کر وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو دل کٹنے لگا۔ اس نے مڑ کر ایک حسرت زدہ نظر گھر پر ڈالی۔ فارکلیت حسن نے اس کو شانوں سے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں جاری ہو گیا تھا۔ سارا راستہ وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ دل میں جو اتنی امیدیں لے کر آئی تھی وہ سب ٹوٹ گئی تھیں، اور اس کے ساتھ تو ہمیشہ ایسا ہی ہوا تھا، جو سوچا اس سے الٹ ہوا۔ گاڑی گھر میں داخل ہوئی، وہ پہلے ہی بیڈ روم میں آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر آیا۔ اروبا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، بازو آنکھوں پر رکھا تھا۔ اروبا اٹھ جاؤ، کھانا کھا لو، مجھے سونے دیں۔ اس کی آواز کا بھاری پن وہ محسوس کر سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے تسلی دے، کس طرح اس کی ڈھارس بندھائے۔ کھانا کھائے بغیر میں تم کو سونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کی خاموشی سے گھبرا رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا اروبا ہنسے، بولے، اس کی طرف دیکھے، مگر وہ کسی اجڑی بستی کی طرح خاموش، اداس اور ویران لگ رہی تھی۔ میں آپ سے درخواست کر رہی ہوں، پلیز مجھے آج رات اکیلا چھوڑ دیں، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بنا منت بھرے انداز میں کہا۔ وہ کچھ لمحے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے۔ کچھ دیر میں وہ سو گیا۔ کمرے میں گھبراہٹ محسوس کرنے لگی تو دبے قدموں باہر نکل آئی۔ ہلکی سی خنک ہوا چل رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی لان میں آ گئی۔ آسمان ستاروں سے جگمگا رہا تھا۔ اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی آسمان کی طرف نظریں جماتے ہوئے۔ چاند بھی تنہا ہے، بالکل میری طرح، اور شاید اداس بھی۔ اس کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، اور یہ چمکنے کے لیے سورج سے روشنی لیتا ہے، جیسے میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے اور جینے کے لیے دوسروں کے سہاروں کی تلاش رہی ہے۔ جس دن سورج نے تمہیں روشنی دینے سے انکار کر دیا نا، تو بالکل میری زندگی کی طرح تاریک اور بے نور ہو جاؤ گے۔ اس سے پہلے اپنا کوئی انتظام کر لو۔ وہ ارد گرد سے اور وقت سے لاپرواہ سر اٹھا کر کھڑی چاند سے مخاطب تھی۔ چاند اس کی باتیں سن کر شاید گھبرا گیا تھا، فوراً ہی بادلوں میں منہ چھپا بیٹھا۔ وہ سنگی بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ سردی کافی زیادہ تھی، مگر وہ ہر احساس سے آری تھی۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہ تھا، اپنی پرواہ نہ تھی۔ خنک ہوا چل رہی تھی۔ آئی لو یو بابا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنی محبت اپنے بابا سے کی تھی اور کسی سے نہیں کی تھی۔ یہ بات وہ ان سے کبھی نہ کہہ سکی تھی، لیکن اب یہ بات انہیں بتانے کے لیے اس کا دل مچل رہا تھا، مگر انہوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا تھا۔ یہ حسرت دل میں لے کر آج تک وہ کسی اچھے وقت کی منتظر رہی تھی، مگر وقت کو بھی شاید اس سے کوئی دشمنی تھی، کبھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ 19 سال دھوکے میں گزار دینے کے بعد غضنفر علی پر جو حقیقت آشکار ہوئی تو اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ شاکڈ تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی سگی ماں اور سگی بہن گل افزا کو گھر سے نکالنے کے لیے اتنی ظالمانہ اور بے رحمانہ پلاننگ کیسے کر سکتی ہیں۔ ایسا صوفیہ کی خواہش پر ہوا تھا۔ بہت بڑا ظلم کیا میں نے تم پر اور تمہاری بیٹیوں پر گل افزا۔ شام سے رات ہو رہی تھی لیکن وہ گھر نہ گئے تھے۔ تم تو بہت معصوم تھی، پھر میں کیسے بھٹک گیا، کیسے مان لی ان سب کی باتیں۔ تم نے کتنی منتیں کی، واسطے دیے، محبت کے، ہر طرح سے یقین دلانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں پر ان تینوں نے شک کی ایسی پٹی باندھ دی کہ مجھے تمہاری ہر بات جھوٹ اور فراڈ لگتی۔ میں نے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کیا۔ وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھے تھے۔ ان کے موبائل پر بار بار صوفیہ کی کالز آ رہی تھیں۔ انہوں نے موبائل فون آف کر دیا۔ کیا محسوس کیا ہوگا اس نے جب ان لوگوں نے اسے گھر سے نکالا ہوگا۔ انہیں ایک ایک لمحہ ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کو لے کر وہ کہاں گئی ہوگی۔ اس کے بھائی تو ہماری شادی کے خلاف تھے، کیا انہوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہوگا۔ انہیں اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے کتنا تڑپی ہوگی، روئی ہوگی، نہ جانے کیسے رہتی ہوگی اس کے بغیر۔ اس نے کئی بار مجھے فون کیے، مجھ سے کانٹیکٹ کرنے، بات کرنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے صفائی کے لیے بھی کوئی موقع نہیں دیا۔ غضنفر علی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دکھ اور پچھتاووں کی آگ انہیں جھلسا رہی تھی۔ انہیں اپنا نہیں، گل افزا کا دکھ رلا رہا تھا۔ میں کیسے اتنا ظالم بن گیا تھا، اسے ایک موقع تو دیتا، اس کی ایک فون کال تو سنتا۔ آفس کے اندھیرے کمرے میں بیٹھے وہ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ آج جو انکشاف ہوا اس نے انہیں بری طرح توڑ پھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مت سنیں میری بات، میری دعا ہے آپ کو بہت خوشیاں ملیں، بہت سارے پچھتاووں کے ساتھ۔
اس نے روتے ہوئے فون بند کر دیا تھا۔ اس کی یہ آخری منتیں، آخری سسکیاں جو غضنفر علی نے سنی تھیں 19 سال سے بے چین کرتی رہی تھیں۔ کوئی بھی خوشی ملنے پر وہ خوش ہونے کے بجائے اداس اور غمگین ہو جاتے تھے۔ تو یہ تمہاری بد دعا تھی گل افزا، جس نے 19 سال میرا پیچھا کیا، مجھے خوشیوں پر بھی اداس کیا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، تمہاری خوشیوں اور آرزوؤں کا قاتل ہوں۔ کیا میں تمہارا سامنا کر سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے نظریں ملا سکتا ہوں؟ کیا تم مجھ سے بات کرو گی؟ طرح طرح کے سوال ان کے ارد گرد شور مچا رہے تھے۔ ہائے گل افزا، میری گل افزا، میری محبت، میری پہلی اور آخری محبت۔ وہ بچوں کی طرح رو رہے تھے۔ 19 سال سے ضبط کیے ہوئے آنسو جو نکلے تھے تو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہاں انہیں دیکھنے والا کوئی نہ تھا، وہ تنہا ہی آنسو بہاتے رہے۔ کبھی چپ ہو جاتے اور کوئی بات یاد آ جاتی تو پھر رونے لگتے۔ میں نے بہت ظلم کیا اماں، آپ نے بہت ظلم کیا۔ پتہ نہیں ماؤں کو اپنی انا بیٹوں سے زیادہ عزیز کیوں ہوتی ہے۔ بیٹوں سے شدید محبت کی دعوے دار مائیں بہوؤں کے ساتھ برا کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ در حقیقت اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر رہی ہیں۔ ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا۔ نویلا، صوفیہ ایک مرتبہ پھر اس کے بیڈ روم کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ انہیں اس کی بہت فکر تھی، وہ ان کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ سخت پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ پھر اس کا ڈور ناک کر رہی تھی۔ پلیز باہر آ کر تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ غضنفر بھی کال ریسیو نہیں کر رہے تھے، ان سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے الگ پریشانی تھی۔ روبا اور فارکلیت کی تلوار بھی سر پر لٹک رہی تھی، ایسے میں نویلا کی ناراضگی انہیں ہولائے دے رہی تھی۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، آپ مجھے ڈسٹرب مت کریں۔ اس کا بھیگا اور بھاری لہجہ ان کی جان نکال رہا تھا، مگر وہ ان کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی تھی۔ نویلا میری جان، تمہارے پاپا ابھی تک گھر نہیں آئے، میں بہت پریشان ہوں، تم انہیں کال کرو، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ اسی وقت غضنفر علی نے قدم اندر رکھا تھا۔ پاپا کو بھی آپ نے ناراض کیا ہے، آپ نے ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا۔ ماما، آپ نے بہت غلط کیا ہم سب کے ساتھ۔ صوفیہ کی نظر غضنفر علی کے لٹے پٹے حلیے اور شکستہ انداز پر پڑی تو ان کے قدموں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ آپ کب آئے؟ وہ تیزی سے ان کے قریب آئیں۔ میں نے کتنے فون کیے، آپ نے میری کال کیوں نہیں ریسیو کی؟ میں اتنی زیادہ پریشان تھی، وہ ان کی سرخ آنکھوں کو بغور دیکھتے ہوئے بولی۔ غضنفر علی نے آگے بڑھ کر نویلا کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ نویلا، دروازہ کھولو۔ صوفیہ کی جان پر بن آئی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ نویلا باپ کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دے جس سے ان کا بنا بنایا کھیل خراب ہو جائے۔ نویلا نے باپ کی ایک آواز پر ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ پاپا! سامنے باپ کو دیکھ کر اس کا درد دل اور بڑھ گیا تھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ ان کے سینے پر سر رکھے سسک رہی تھی۔ وہ ان کی بہت لاڈلی تھی، دونوں میں بہت دوستی اور فرینکنیس تھی، مگر پھر بھی وہ اس کے باپ تھے۔ فطری شرم اور جھجک اسے ان سے اپنا درد بیان کرنے سے روک رہی تھی۔ بتاؤ بیٹے، کیا بات ہے جو آپ نے یہ حلیہ بنا رکھا ہے؟ کیوں اس طرح سے رو رہی ہو؟ صوفیہ کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا، وہ خوفزدہ نظروں سے ان باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ نویلا، کیا بے وقوفی ہے، کیوں اپنے پاپا کو پریشان کر رہی ہو؟ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں۔ اچانک جیسے انہیں ہوش آیا تھا، آگے بڑھ کر نویلا کو ان سے الگ کیا۔ آئی ایم سوری پاپا، وہ آنسو پونچھتے ہوئی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ غضنفر علی مڑے اور اپنے بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ آپ کے لیے کھانا گرم کروں؟ وہ ان کے پیچھے آئیں۔ غضنفر علی اپنے کمرے میں تھے۔ کوٹ بیڈ پر اچھالا اور صوفے پر جا بیٹھے۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر کوٹ اٹھا لیا۔ آپ کو صوفیہ جیسی شاطر عورت ہی سوٹ کرتی ہے غضنفر صاحب، جسے سب کو اور خاص طور پر مردوں کو الو بنانا آتا ہے۔ مجھے یہ سب نہیں آتا، افسوس، اسی لیے میں آج بری اور باقی سب اچھے اور سچے ہیں۔ وہ آنکھیں موندے صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ماضی کی ایک آواز چاروں طرف گونج رہی تھی۔ کوٹ ہینگ کر کے وہ واپس آئی تھی۔ کھانا؟ جسٹ لیو می الون۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھے تھے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، پلیز مجھے آرام کرنے دو۔ وہ اٹھ کر اسٹڈی روم میں آ گئے تھے۔ صوفیہ فوراً ان کے پیچھے آئی تھی۔ چائے یا کافی پی لیں؟ صوفیہ پلیز۔ وہ ایزی چیئر پر بیٹھے تھے، ان کی آواز سن کر آنکھیں کھولیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو غضنفر؟ ان سے صبر نہ ہوا تو پوچھ بیٹھی۔ صبح آفس جاتے ہوئے تو آپ کا موڈ بالکل ٹھیک تھا، پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں گھر سے باہر چلا جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر جوتا پاؤں میں پہننے لگے۔ ایسا مت کریں، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ باہر نکل گئیں۔ غضنفر علی نے نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ غضنفر، حقیقت وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ آپ میرا یقین کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کو میرا یقین آئے گا تو وقت بہت دور نکل چکا ہوگا۔ آپ کے پاس سوائے پچھتاووں کے اور کچھ نہ ہوگا، اور پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ پلٹیں تو مجھے انہی راستوں پر اپنا منتظر پائیں۔
گل افزا۔ انہوں نے آنکھیں جھٹ کھولی مگر وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ حسن کی آنکھ کھلی تو نظر فوراً اپنے پہلو میں خالی بیڈ پر گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اروبا، وہ اسے آوازیں دیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا مگر وہ کمرے میں کہیں نہیں تھی۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ تھوڑی سی تلاش کے بعد اسے وہ لان میں مل گئی۔ سنگی بینچ پر بیٹھی وہ پتھر کی کوئی مورتی لگ رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس کے پکارنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ آ کر اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور بازو اس کے شانے کی گرد پھیلا لیا۔ ایسے سردی میں کیوں آ کر بیٹھ گئی ہو؟ نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجبوراً اسے بولنا پڑا۔ مجھے جگا لیتی۔ وہ خاموش رہی۔ زندگی یہی ہے، ان ایکسپیکٹڈ اور انپریڈکٹیبل۔ اس میں ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو کچھ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ وہ دھیمے لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ کوئی بات، کوئی لفظ اس کے بے چین اور بے قرار دل کو سکون نہیں پہنچا رہی تھی۔ فارکلیت حسن سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے زندگی میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ آؤ اندر چلیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ بچوں کی طرح اسے تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی فارکلیت حسن کے ہاتھ میں تھا۔ ایک دم اس کے منہ سے سسکاری نکلی تھی، ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سو جاؤ، میں تمہارے پاس ہوں۔ اس نے اروبا کا گال تھپ تھپایا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں موند لیں اور پھر تمام رات اروبا کا ہاتھ فارکلیت حسن کے ہاتھ میں رہا تھا۔ وہ بھی جلد ہی سو گیا تھا مگر نیند اروبا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ سڑکوں پر اب صرف کچھ منچلے رہ گئے تھے جو نیو ایئر کو ویلکم کہنے کے لیے بے تاب تھے۔ اپنی ہی لاش کو کندھوں پر اٹھائے وہ تھک چکی تھی۔ اس کے رخساروں پر بارش کی بوندیں آنسو گڈمڈ ہو رہے تھے مگر وہ اپنے آنسوؤں کی پہچان رکھتی تھی جو اس کے غم اور دکھ کی آگ میں جل کر خوب گرم ہو رہے تھے۔ جب بارش کے قطرے ٹھنڈے تھے، کہاں منزل ہے میری؟ وہ غم کی شدت سے نڈھال تھی۔ دماغ معاف ہو رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور کہاں جائے۔ کہاں ہے میرا ٹھکانہ؟ دل نے اس سے سوال کیا تھا جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اسے جواب دینے والا وہاں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ سدھر جاؤ۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا تھا۔ اچانک سے بجلی چمکی تھی اور بارش نے مزید زور پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے برف ہو رہے تھے۔ وہ سر سے پاؤں تک بارش میں بھیگ چکی تھی۔ بیٹے کے بعد بیٹی نے بھی اسے دھتکار دیا تھا۔ اس کا دکھ سننے کی زحمت نہ کی تھی۔ اس کی قسمت میں محبت، وفا اور خلوص تو شاید نام کو بھی نہ تھا۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہی سراپا انتظار تھی۔ آج جو غم اسے ملا تھا اس کی تکلیف کی شدت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دلاسا دینے والا، چپ کروانے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے آنسو پوंچھنے کے لیے کوئی نہ تھا۔ وہ کل بھی اکیلی تھی اور آج بھی اکیلی تھی۔ عیسیٰ کو شاہ زیب سے پتہ چلا تھا کہ اروبا کی شادی اس کے دوست سے ہوئی ہے۔ اس نے بہت دل کو سمجھایا، روکا مگر وہ نہ مانا۔ بالآخر وہ ان راہوں پر چل پڑا جن پر چلنے سے دماغ اسے مسلسل روک رہا تھا۔ وہ ماموں کی گاڑی لے کر آیا تھا۔ جیسے جیسے اروبا کا گھر قریب آ رہا تھا اس کا دل بے قابو ہوتا جا رہا تھا۔ دھڑکنیں اپنا راستہ بھول رہی تھیں۔ گاڑی گیٹ کے باہر روکے وہ کھڑکی میں سے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس کی ادھوری محبت، ناتمام آرزوؤں، تمناؤں اور خوشیوں کا مرکز اس فلک بوس محل میں موجود تھا۔ گاڑی لاک کر کے وہ گیٹ تک آیا تھا۔ اس نے گارڈ سے اپنا تعارف اروبا کے کزن کے طور پر کروایا تھا۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں چھوڑ گیا تھا۔ سامنے دیوار پر انلارج تصویر لگی ہوئی تھی جس میں یقیناً وہ اروبا کا شوہر تھا۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کا مرد، شاید اس کا باپ تھا۔ عیسیٰ سے انتظار کرنا دو بھر ہو گیا تھا۔ 2 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ باہر سے قدموں کی چاپ ابھرنے لگی۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ دروازہ کھلا تھا اور اروبا اندر داخل ہوئی۔ اسے سامنے دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ عیسیٰ احمد کھڑا دیکھ رہا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے سلام کیا جس کا اروبا نے جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر واپس مڑی۔ قبل اس کے کہ وہ باہر نکل جاتی، عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اروبا، صرف ایک بار میری بات سن لیں۔ اس کے بعد جو چاہیں سزا دیں، میں تیار ہوں۔ اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر عیسیٰ کی گرفت مضبوط تھی۔ سننے اور سنانے کا وقت گزر گیا عیسیٰ صاحب۔ وہ بولی تو طنز کی گہری کاٹ اس کے لہجے میں نمایاں تھی۔ اور اب سننے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ میں آپ کی کوئی جھوٹی ایکسپلینیشن نہیں سننا چاہتی، اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ ہاتھ چھڑا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ عیسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکا۔ اگر آپ نے آج میری بات نہ سنی تو تمام عمر پچھتائیں گی۔ صرف ایک بار۔ میرے پاس آلریڈی پچھتاووں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور صحیح۔ وہ کسی طرح بھی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھی۔ یہاں آنے سے پہلے عیسیٰ احمد کو اندازہ نہ تھا کہ اس کا ری ایکشن اتنا شدید ہوگا۔
اور جب کسی کو اپنے ہاتھوں سے جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے نا عیسیٰ احمد، تو پھر اس کی قبر پر آ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ قاتل کبھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ قبر میں اس پر کیا بیت رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ سرد لہجے میں بولی تھی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا، مجھے انسانوں کی بالکل پہچان نہیں ہے۔ میں کبھی بھی دوست اور دشمن کی پہچان نہیں کر سکی، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتی رہی۔ پتہ نہیں میں یہ کیسے بھول گئی کہ زندگی میں مجھے ہمیشہ زیادہ دکھ ان لوگوں سے ملے ہیں جنہیں میں نے زیادہ عزت دی، اہمیت دی، اپنا ہمدرد جانا۔ میری زندگی کا یہی المیہ ہے۔ اس کی آواز بھرانے لگی۔ پتہ نہیں میں نے کیوں آپ کو اپنا ہمدرد سمجھ لیا تھا۔ اس کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی تھیں۔ سر جھکائے وہ لب کاٹتے ہوئے اس پانی کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ عروبہ، اس رات جو ہوا، میرا یقین کرو میرے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ عروبہ نے آنکھیں دوپٹے سے پونچھ ڈالیں اور اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ بھی دہرانا نہیں چاہتی، میں اس وقت کے متعلق کوئی بات سننا یا کہنا نہیں چاہتی۔ عیسیٰ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرے۔ وہ تو کچھ بھی سننے پر آمادہ نہ تھی۔ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کو اب بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ شٹ اپ مسٹر عیسیٰ احمد۔ دروازے کے ہینڈل پر دھرا فارکلیت حسن کا ہاتھ وہیں رک گیا تھا۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے شوہر سے بے وفائی کروں گی؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ اس شخص سے جس نے ایسے وقت میں میرے ننگے سر کو ڈھانپا جب میرے سب اپنے کھڑے میرا تماشا دیکھ رہے تھے۔ مجھ پر کیچڑ اچھالنے والے بھی اپنے تھے، مجھے چھوڑ کر بھاگنے والے بھی مجھ سے محبت اور ہمدردی کے دعوے دار تھے۔ اس شخص سے میری کوئی کمٹمنٹ نہ تھی، اس نے کبھی میرے سامنے کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، وہ تو مجھے جانتا ہی نہ تھا، مگر اس نے مجھے معتبر کیا، مجھے عزت دی، مجھے اپنے گھر اور زندگی میں جگہ دی۔ وہ مجھے رونے نہیں دیتا، میرے آنسو سے بے چین کر دیتے ہیں۔ میں تو اس شخص کی مقروض ہو گئی ہوں، میری ہر سانس اس کی قرض دار ہے۔ اسے چھوڑ دوں آپ جیسے جھوٹے اور دھوکے باز شخص کے لیے؟ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی، آنسو ایک تواتر سے اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، مگر جیسے اسے خبر ہی نہ تھی اور کچھ ہوش نہ تھا۔ عروبہ، میں اس رات بھاگا نہیں تھا میری ماما، مجھے اب اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ آپ بھاگے تھے یا نہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، مجھے نفرت کرنا ہی نہیں آتی، میری سرشت میں ہی شامل نہیں ہے، مگر عیسیٰ احمد، میرے دل میں جو فیلنگ آپ کے لیے ہیں شاید اسی کو نفرت کہتے ہیں۔ میں شدید نفرت کرتی ہوں آپ سے، دوبارہ آپ کی شکل کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ زندگی میں سامنا ہو بھی جائے تو میرا راستہ مت روکنا، کیونکہ بار بار اظہار نفرت آپ سننا پسند نہیں کریں گے۔ وہ روتی ہوئی باہر نکلی تھی، سامنے کھڑے فارکلیت حسن کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھی۔ فارکلیت حسن، اس نے روتے ہوئے اسے پکارا اور اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بازو اس کے ارد گرد پھیلا لیے، دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھنے لگا۔ بی بریو مائی ڈیئر۔ ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا تھا اور لٹا پٹا عیسیٰ احمد باہر نکلا تھا۔ سامنے جو منظر تھا وہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کچھ دیر کھڑا وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اپنا ضبط آزماتا رہا اور پھر باہر جانے لگا کہ اچانک عروبہ نے سر اوپر اٹھایا۔ عیسیٰ رک گیا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ چلے جائیں، وہ روتے ہوئے بولی، چلے جائیں میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عیسیٰ کی نظروں کے سامنے سارا منظر دھندلانے لگا تھا۔ اس نے حسرت زدہ نظروں سے فارکلیت حسن کے ہاتھ میں موجود عروبہ غضنفر کے ہاتھ کو دیکھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اس کے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ وہیں کھڑا رہے، تمام عمر ایسے ہی گزار دے۔ اس کے دل میں بہت زور کا درد اٹھا تھا۔ اس نے سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ عیسیٰ احمد کی والدہ صوفیہ کی گھٹیا حرکت اور پلاننگ کا راز فاش کرنے کے لیے غضنفر علی سے ملنے کے لیے آئی تھیں، مگر شومئی قسمت کے غضنفر علی گھر پر نہیں تھے۔ صوفیہ کے چہرے پر شرمندگی کا کوئی شائبہ تک نہ تھا، اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ دیکھو میری بات سنو۔ اب تمہاری کیا بات سنوں؟ کچھ کہنے سننے کو چھوڑا ہے تم نے؟ زندگی میں پہلی مرتبہ میرا بیٹا پاکستان آیا اور تم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ صوفیہ، تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں آیا؟ وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ ان کا اکلوتا بیٹا ان کی سگی بہن کے اس گھناؤنے کھیل کی وجہ سے کرب سے گزر رہا تھا۔ رافیہ، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ صوفیہ نے پھر بولنا چاہا۔ مجھے سب کچھ میرا بیٹا بتا چکا ہے، مزید کچھ سننے کی خواہش ہے نا ہمت؟ تمہیں پورے خاندان میں میرا بیٹا ہی ملا تھا اس سازش کے لیے؟ وہ پہلی مرتبہ کسی کزن سے فرینک ہوئی تھی، ورنہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، اور پھر وہ تمہارے بیٹے کے قابل نہ تھی۔ وہ جلدی سے بات بدلتے ہوئے بولی، یہ فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو کہ وہ میرے بیٹے کے قابل نہ تھی؟ صوفیہ، تمہاری اپنی بھی 2 بچیاں ہیں، ذرا خدا کا خوف نہیں آیا تمہیں؟ اب کی بار جواب عیسیٰ کے ڈیڈی نے دیا تھا۔
ہاں، خدا کا خوف، رافعہ نے سر جھٹکتے ہوئے طنز سے کہا۔ خدا کا خوف تو اس وقت نہ آیا اسے جب اس نے غضنفر کے دل میں گلفزہ کے لیے شک ڈالا کہ اس کا ظفر سے افیئر چل رہا ہے۔ نہ ہی اس وقت خدا سے ڈر لگا جب اس بیچاری کی منت سماجت کے باوجود اس نے پھپھو کے ساتھ مل کر اسے اس وقت گھر سے نکالا جب اس کی 2 دن کی بچیاں گود میں تھیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم یہ کیا کہ ایک بچی اسے دے دی اور ایک کو رکھ لیا۔ غضنفر سے جھوٹ بولا کہ دوسری بچی مر گئی۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے صوفیہ۔ لاؤنج کے دروازے سے باہر کھڑے غضنفر علی پر تو دوہری قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چند ثانیے غائب دماغی کیفیت میں وہیں کھڑے رہے تھے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ محض نفرت غضنفر آپ! سامنے انہیں دیکھ کر صوفیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، جبکہ باقی دونوں افراد ان کے چہرے پر پھیلتے زلزلے کے آثار سے اندازہ لگا چکے تھے کہ انہوں نے سب سن لیا ہے۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت جو اتنے سالوں سے چھپائے ہوئے تھی تم۔ وہ شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے صوفیہ سے چند قدم کے فاصلے پر آ رکے۔ مارے خوف کے اسے اپنا دم نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم سے گلفزہ کے ساتھ کرنے والی زیادتی کا حساب مانگوں یا عروبہ پر ڈھائے جانے والے ستم کا۔ تمہیں ذرا بھی ڈر نہیں لگا خدا سے؟ اتنے سالوں میں کبھی تمہارے ضمیر نے ملامت نہیں کیا تمہیں؟ تم اتنی بے حس، خود غرض اور بے رحم ہو۔ کتنا برا کیا میں نے، اس کی کوئی منت، کوئی التجا مجھ پر اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ تم نے میرے دل میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ میری دوسری بیٹی جو باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں کی طرح پلتی رہی، اس کا کیا قصور تھا؟ صوفیہ بالکل خاموش کھڑی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ اس کا اصل چہرہ لمحوں میں بے نقاب ہوا تھا، ایسے کہ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو گلفزہ کو میرے دل سے نکال دیا تم نے؟ تم خود گواہ ہو کہ میں اسے ایک دن بھی نہیں بھول پایا۔ میں آج بھی اس سے محبت کرتا ہوں، بالکل ویسے جیسے پہلے دن اس سے کی تھی۔ علیشہ کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور وہ باہر آئی تھی۔ غضنفر علی مڑے اور لاؤنج سے باہر نکل گئے۔ صوفیہ گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ علیشہ تیزی سے ماں کے قریب آئی۔ آج فروا کا نکاح تھا، جس میں فروا کے ماموں اور امی کے علاوہ صرف گواہوں کے طور پر چھوٹے ماموں اور ان کے کچھ دوست شرکت کر رہے تھے۔ فروا کسی پارلر سے تیار نہیں ہوئی تھی، بلکہ خود ہی اس نے گھر پر میک اپ کر لیا تھا۔ عیسیٰ احمد! فروا کا دل دہائی دے رہا تھا، کاش کوئی مجھے اس تباہی سے بچا لے۔ عیسیٰ احمد، میں کیسے تمہارے سوا کسی اور کی ہو سکتی ہوں؟ آ کر ان سب کو اس ظلم سے روک لو۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسی وقت مولوی صاحب اور ماموں اندر آئے تھے۔ نکاح پڑھایا جانے لگا تھا۔ فروا گل ولد غضنفر علی، آپ کو موسیٰ علی ولد مہروز علی کے نکاح میں بعوض حق مہر 1,00,000 روپے دیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ عین اس لمحے غضنفر علی نے اندر قدم رکھا تھا۔ سر جھکائے چادر میں لپٹی بیٹھی فروا یقیناً ان کی بیٹی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی وہ بہت کمزور اور اداس یقیناً گلفزہ ہی تھی۔ غضنفر علی کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا تھا۔ ساجدہ بیگم کی نظر ان پر پڑی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے انہیں دیکھ رہی تھیں۔